अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो सले थे पे सवेर दे रंग और मैं आयशा, क्या हाल हैं तुहाडे? ठीक ठाक हो? और बिल्कुल तमाम मेरे भेड़ी, तमाम मेरे मावा, तमाम प्यारे प्यारे बच्चियाँ और प्यारे प्यारे सहेलियाँ जिथे भी साकू दे बैठे इन सबको मैं अक्सा गुड मॉर्निंग और जी आया को, और तमाम प्यारे प्यारे दोस्त सबको अक्सा गुड मॉर्निंग और जी आया को। अच्छा, हर दिन की वैसे तो आप अहमियत होती है, मैं आदि हर दिन तौरे लिहाज नाल भी बड़ा अहम हो सी थी। अज कोई सालगिरह हो सी, कहीं अज कोई जनाब कोई अहम मौका हो सी, अज कोई अहम इवेंट हो सी, और ई लिहाज नाल सारे लोगों वास्ते, मैं आदि सब वास्ते अपने अपने लिहाज नाल हर दिन की एक अलहदा अलहदा अहमियत होती है। कल मेरे बेटे की बर्थडे है, जैन की बर्थडे है, और मैं समझती हाँ कि वह दिन भी सारे वास्ते अहम है, यानी कि हर दिन की अपनी अहमियत है हर बंदे के वास्ते। अच्छा, लेकिन कुछ दिन ऐसे होने जिंदी जी अस अहमियत की गल करें हैं तो वो पूरे दुनिया के हवाले नाल, यानी पूरे अस है ना पूरे वर्ल्ड के हवाले नाल अहमियत रखेंदे पे होने थे। अज 15 जुलाई है पिया, और जड़ा ये दिन है पिया ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जड़ा है यूथ स्किल डे के तौर पर मनाया वेंदा पे। और जनाब बिल्कुल यूथ जो अस स्किल की गल करें हैं तो वल तो शायद मेरे को या शायद तो अपना दौर याद आंदा होवे कि सारे अब्बा अब्बा जड़ा है पढ़ाई के नाल नाल कोशिश करे रहे हैं। अगर खवातीन की गल करें, सारे बच्चों की गल करें हैं तो साकू होम इकनॉमिक्स की तालीम दी वेंदी है। मुबादियात में कुछ याद है सा पढ़ते हैं से, और उनदे विच बाकायदा घर की डेकोरेशन है, आराइश है किवें करनी है, कुकिंग जड़ी है वो किवें करनी है, सिलाई कढ़ाई उनका हिस्सा होंदा है। मतलब वो चीज़ां जो शायद साकू घर घट सीखण को मौका मिलता होवे, असां वन के अपने स्कूल विच या कॉलेज वन के सीखते आसे। इनके अलावा फैब्रिक पेंटिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, बे बहुत सारे स्किल्स हैं पे जेडे कि साकू सिखाए वेंदे पे होने थे, और सिखा भी है असा। और बैंक से आज तक सारे काम भी आते थे, कुछ ना कुछ अगर घर में छोटा मोटा ना काम करना हो, मशीन चलावनी हो, त्रोपा तराबे करने, तो सब ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आज दे अगर बच्चियों को सरेदे हैं, बच्चियों की मैं गल करे सा तो उन्होंने तो सुई तक पकड़ना नहीं आती, मतलब बिल्कुल उन्होंने नहीं सिखाया वेंदा कि छोटे छोटे काम भी तुम खुद कर सकते हो। अच्छा, तो एक नॉर्मल एक गाल है पे, लेकिन मैं गल करे सा बॉयज़ के हवाले नाल अगर असा रूटीन वाइज देते हैं अज के दौर में तो बेरोज़गारी बहुत ही ज़्यादा है। हर पढ़ा लिखा नौजवान जड़ा है वो परेशान है, मैं पूरे जॉब नहीं मिलती पई, फलां जगह ते मैं एप्लीकेशन दिते, न्यूज़ पेपर पढ़ते पे डेली, और दरखास्तां तो दरखास्त एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन दी वेंदी, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है तो वो ही लेट मिलती है। और एडा एक जो टाइम होंगे टेंशन वाला बड़ा मुश्किल गुजरते। मैं मास्टर किते, मैं ग्रेजुएट हाँ, और मेरे को नौकरी नहीं मिलती पई। उमें तो हर दौर दे आदन तकाजे जड़े होने वो मुख्तलिफ होने थे, और मुख्तलिफ आदन ना ज़रूरत भी होने थे। और अगर असा ई दौर की गल करें हैं तो सब तो ज़्यादा जी ज़रूरत है वो फ़नी महारत और पेशा वराना तालीम की सब को ज़्यादा ज़रूरत है ई दौर। अदन कई भी मुल्क की जड़े फ़नी माहरीन हैं जितने ही ज़्यादा होसन थे वो मुल्क उतना ही तेज़ी नाल तरक्की करेंगे थे। लोगों को जो रोज़गार के ज़राए मैसर आने थे, मौके मैसर आने थे। और मैं छोटी एक मिसाल ही ले सकता हूँ कि अगर एक लोहार है और जो मुख्तलिफ किस्म के पुर्जे बनाने आने थे, चीज़ा बनाने आने थे, तो वो कई दर्जे बेहतर है उन शख्स को जिन्हें सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन दी या बीए की डिग्री हासिल की है। और वो बिल्कुल एक बेकार असा आख सकते कि बंदा है सारे वास्ते, शायद घर वाले वास्ते भी बेकार है। डिग्री हासिल करने के बाद वो दरखास्त लिखसी मुख्तलिफ जगह तो कितनी नौकरी मेरी लग बने थे, और मैंने सो कि कितने 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 एप्लीकेशन देंगे, और आखिर नौकरी लगती है लेकिन क्लर्क दीवान के मिलती है। तो आखण का मतलब ये है कि आज के दौर में भी फ़नी तालीम की उतनी ही अहमियत है। अस आख सकते टेक्निकल जी तालीम है वो ज़रूर हासिल करनी चाहिए है। अस लोहार तो ये बगैर पढ़े ही अपना काम मुंतकिल करेंदा आदे मैं आदियाँ खुद करेंदा है, उन्हें बाद अपने बच्चों में और इवें ही कर रहे। लेकिन अगर तुसा ऐसी ही इदारे तो मुंसलिक थी वनो जिथे तुसा एक तालीम के नाल मैं एजुकेशन के नाल एक प्रैक्टिकल अगर वर्क भी करूँ असा तो स्किल विच अस महारत हासिल कर घिनूँ तो यकीनन तुसा कदें भी बेरोज़गार ना रहो, ना तुहाडी फैमिली भुखी मरसी और ना ही तुसा मरसो।
جی بالکل آج کا جڑا پروگرام ہے ہی چیز کو واضح کرنے ہی اہمیت کو واضح کرنے اور یہ جڑا آگاہی دا نہیں ہے پیا وہ یہ ہے پیا کہ اساں جڑے مختلف مہارتیں ہیں وہ کیویں حاصل کر سکتے ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے. تو سبھی چاہو جی بالکل لائیو شو ہے پیا پروگرام میں شامل تھی سکتے ہو کال کے ذریعے. نمبر ہے 0335033544 یعنی 444 0854 اور 53 ہے سارا دوجا نمبر اور اپنے تجربات زندگی دے ضرور شیئر کرے سو سارے ناظرین دے نال تاکہ پتہ چلے کہ آج دے دور دی ضرورت کیا ہے اور اسا کتھا ویندے پے ہیں. کیا خالی جڑے ہے ڈگریاں ہی اکٹھے کرنا کافی ہے یا نال کچھ سکلز بھی ہونے چاہیے. ٹیکنیکل سکل ہونا ضروری ہے, ووکیشنل جڑے ہیں ٹریننگ ہونا بہت ہی ضروری ہے. ان دے بغیر اساں میرا خیال ہے ترقی نہیں کر سکتے. اچھا آج دا دور اگر میں گال کرنی ہاں تا آئی ٹی دا دور ہے پیا اور آج آئی ٹی ایکسپرٹس میرے نال آئے بیٹھے تھے. ایسا دیکھتے ہیں کہ جناب نیٹ کے تھرو زیادہ تر اصل نیٹ کے تھرو ہی کام کریں نظر لوگوں دے کڑے دے بھی ہیں اور لوگ ارن بھی کریں پین تھے. اصل سوچینے ہیں کہ یار کیویں ارن کر گھن تھے کیویں کیا مطلب کیویں کما سکتے تھے. تسا لوگ بھی کما سکتے ہو اگر تسا آج دے پروگرام دیکھ سو اور واقعی تو لگ سی کہ واقعی ایک کام تو میں بھی کر سکتا ایک کیڑا اوکھا کام ہے پیا. چل سا جناب پہلے تو میں تو ملاقات آئی ٹی ایکسپرٹس نال کروے سا تاکہ انہوں کو جانوں کیونکہ ٹریننگ آج کل تک نظر آندا پہ تھیا کہ ٹرینر جڑے ہیں وہ تاکو جڑے آئی ٹی ایکسپرٹس جڑے ہیں تاکو بہتر طریقے نال لگ سکتے تھے کہ نیٹ کو تسا کیویں بہتر طریقے نال استعمال کر کے اپنے واسطے روزگار پرووائڈ کر سکتے ہو یا پیدا کر سکتے ہو. جناب سنل ہیں وکاس آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں ٹرینر ہیں ای روزگار دے کو خوش آمدید اکثر گڈ مارننگ اکثر جی آئیں کو تھینک یو تھینک یو جناب. سنل اصبر علی ہیں پہ بہت ہی یونیک نیم ہے پیا اور میں پہلے پوچھے کہ میں تو پہلی دفعہ سنتی پہ بعض ٹائم ایسے نیم ہونے جڑے کہ بڑے یونیک ہونے بڑا اچھا ہے نا دا. آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں پہ ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں پہ خوش آمدید گڈ مارننگ اور جی آئیں کو. اصبر پہلے میننگ سو کیا مطلب ہے اسپر کا؟ اسپر کا مطلب جو ہے وہ پیشنس سے ہے. اچھا صابر سے صبر سے آپ سمجھ سکتے ہیں. ہاں تو اتنا ہے صابر اسپر ہمارا پتہ نہیں یہ تو میرے ارد گرد کے لوگ زیادہ بہتر بتائیں گے. نہیں خود کو پتہ ہوتا کہ واقعی میں ہر چیز سے صبر کرے نا لگتا ہے نام کا تھوڑا بہت اثر ہے. ہاں اچھا ہے واقعی نا دا اثر ہوندے تھیا. اچھا سارے نال جناب بالکل گال تھیندی پئی ہے کہ بالکل سکل دی گال تھیندی پئی ہے تے این حوالے نال بہت کچھ ایسا جاننا وچاسو این ٹائم سارے نال جناب جی اے ٹی کنول صاحب ہیں پہ جڑے کہ پروونشنل سینئر وائس چیئرمین ہیں پنجاب پیرامیڈکس الائنس تے خوش آمدید گڈ مارننگ اور جی آئیں کو آرسو تھینک یو تسا تشریف گھن کے اور بہت اچھا لگ جائے تھوڑے جب سے تھایو. اور جناب اے تھوڑی جڑا پیرامیڈکس الائنس ہے ان بارے چیسا جاننا چاہسوں اور اسٹوڈنٹ واسطے یقیناً تو آج بہت سارے مشورے دے سو کرنا کیا چاہیے کہڑے کہڑے فیلڈ ہیں میڈیکل دے تسا جتنا بن سکتے ہو پیرامیڈکس دے تاکہ پتہ چلے کہ صرف ڈاکٹر ایسا نہیں بن سکتے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. اچھا جی سنل محمد کلیم سرانی صاحب ہیں جڑے کہ پریزیڈنٹ ہیں پیرامیڈکس الائنس دے انہیں کو خوش آمدید اکثر جی آئیں تھینک یو سر تشریف گھن کے آئے. جی ہوں سٹارٹ اساج آئی ٹی ایکسپرٹس تو ہی کرے سو تھوڑا پتہ چل سی کہ کیا ہے پیا اور اس کے بعد مزید گفتگو کرے سو. جی وکاس کیا بتارا کرے سو آج دے دور دی نیڈ کیا ہے آج دے دور دی ضرورت کیا ہے؟ اصل میں جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں تھوڑی سی خامیاں ہیں جو میں نے دیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ سکلز کو امپروو نہیں کرواتا. مطلب اس طرح پلان نہیں ہوا ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس کو امپروو ہونے کی ضرورت ہے. تو میں اس کی 2-3 ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہو رہا یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس سکلز کی طرف توجہ دیتے ہیں خصوصی طور پر وہ زیادہ کامیاب ہیں. فار ایگزامپل ہمارا ایک پروگرام ہے ای روزگار جو مطلب آن لائن ٹریننگ وغیرہ دیتا ہے اور صرف سکلز کی طرف غور کرتا ہے کہ فار ایگزامپل ویب ڈیولپمنٹ سکھا دیں, ان کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف لے جائیں, ڈیزائننگ سکھا دیں. تو وہاں پہ بچے 3 مہینے کے بعد ہی ارننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں 2-3 ایگزامپلز اپنی ناظرین کو مطلب بتانا چاہوں گا. میں نام بھی لے لیتا ہوں. ایک حسن اجاز ہیں وہاں کے اسٹوڈنٹ, وہ 2.5 لاکھ پر منتھ کما رہے ہیں صرف 3 مہینے کی ٹریننگ کے بعد. ایک احسن ہے لودھرا کے, وہ 4 لاکھ پر منتھ کما رہے ہیں صرف 3 مہینے کی ٹریننگ کے بعد. اچھا اب آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو باہر کی بڑی کمپنیز ہیں
وہ آج کل ڈگری کی طرف توجہ نہیں دیتی. فار ایگزامپل اگر آپ نے انہوں نے جاب دینی ہے, وہ ڈگری کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ان کی ہوتی ہے کہ آپ کو اسکل کیا آتی ہے. فار ایگزامپل گوگل ہے, امیزون ہے, یہ بڑی کمپنیز ہیں, یہ مائکروسافٹ ہے, یہ کہتی ہیں کہ آپ کو اسکل کون سی آتی ہے. اگر اسکل آتی ہے تو ٹھیک ہے آپ آ جائیں, بے شک آپ کے پاس ڈگری میٹرک بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی اسکل کو زیادہ اہمیت دیتی ویندی ہے. جی کنول صاحب ان والے چلسوں اور پوچھوں کہ ساری جڑی تعلیمی نظام ہے وہ کیا مہارت کو ودھیندا پہ یا کتھا ویندا پہ, کیا آکسو جی کنول صاحب؟ ہینڈ مائک جی, ہینڈ مائک جیسا جی جی. ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ. ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ. ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਈਡ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਤਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਤਨੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨੇ ਅਲਾਈਡ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਨੇ, ਐਕਸ-ਰੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ. ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਖਤਮ ਥੀ ਵੈਂਦੇ ਨੇ. ਉਹਦੇ ਫਰਦਰ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ FSC ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ FSC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨੇ, FSC ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, FSC ਮੈਡੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ. ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੰਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੰਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਅਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਮੁਲਤਾਨ ਬੋਰਡ, ਲਾਹੌਰ ਬੋਰਡ, ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਥੀਂਦਾ? 2 ਸਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਥੀਂਦਾ. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਬਣ ਵੈਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ FSC ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ. وہ 2 سال علیحدہ FSC کرے. جبکہ جڑی FSC ٹیکنالوجی ہے وہ FSC ٹیکنالوجی بھی ہے, اندے نال 2 سالہ وہ ڈپلوما بھی ہے. یعنی وہ FSC بھی تھی ویندی ہوندی اپنی فیلڈ دے وچ. جس طرح ساڈے کول ہن FSC کمپیوٹر سائنسز وچ آ گئی ہے, ٹھیک ہے, FSC پری میڈیکل ہے. اسی طرح ساڈے کول FSC میڈیکل ٹیکنالوجی گروپ ہے. ایندے وچ 6-7 پروگرام ہیں ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਗਾਂ BS ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੇ. ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਬਣ ਵੈਸੋ, ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਂਡ ਹੋ ਵੈਸੋ. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਂ ਤੁਸੀਂ BS ਕਰੋ, MPhil ਕਰੋ, PhD ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਕ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ FSC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ ਪਏ. ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਥੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਰਾਇਜ ਕੀਤਾ ਵੰਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਲਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਥੀਵੇ. ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਫਨੀ ਮਹਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥਾ ਅਗਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਲੋਗों को ये भी शौक होने थे कि कितने बाहर चले वैसो उत्थे साड़ी अच्छी जॉब लग वैसी. अगर टेक्निकल एजुकेशन हासिल करके वेने तो उत्थे तुहाडे वास्ते अच्छा स्कोप है पिया, क्योंकि उत्थे टेक्निकल लोगों की कदर की वेंदी है थे. या उत्था बहुत स्कोप है साडी फील्ड दा, लेबोरेटरी, एक्सरे, जितने भी टेक्निकल डिप्लोमे वाले बहुत स्कोप है. लेकिन उनदे च भी हुकूमत की तरफ एक हमेशा साडा जेड़ा लोअर तबका है ना इनदे नाल हुकूमत ने हमेशा ज्यादती कीती है. अच्छा, तो मजीद गुफ्तगू करे सो मासे दे नाल वेला थी कि छोटी है ब्रेक तक किथे ना वैसो सारे नाल बस. वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद. आप को सवेल दरांगे और बिल्कुल असा गाल करे सो असपर नाल, और असपर जड़े अली हैं पे और डिजिटल मार्केटर हैं पे, और असे ना कुछ पूछना चाहते कि डिजिटल जड़ी मार्केटिंग है वो क्या है, असपर कुछ दसे सो सब. शुक्रिया आयशा. सबसे पहले तो मैं बताना ये चाहूँगा, जैसे आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया कि यू स्किल डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं.
تو سٹارٹ اس کا ہوا تھا 86-87 میں یو این نے شروع کیا تھا, کیونکہ آبویسلی اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ جب ان امپلائمنٹ ہوتی ہے تو آپ نے جیسے کہ بتایا کہ لوگ جو ہے وہ غلط ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں, جس میں ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے جرائم کی جہاں پر جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ڈے سیلیبریٹ کیا جس میں لوگوں کو اس طرف جو ہے وہ لایا جائے کہ اگر ان کو جاب نہیں مل رہی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے. ان کو ڈیفینیٹلی کوئی اسکل لرن کرنی چاہیے تاکہ جو ہے وہ جو اس ڈائریکشن میں جو اپنی انرجی جو ہے وہ غلط ڈائریکشن میں یوز کر رہے ہیں وہ صحیح ڈائریکشن میں یوز کریں. اچھا, اس کے ساتھ میں اپنا تھوڑا سا اپنا بایوگرافی تھوڑی سی بتا دوں, جس میں یہ ہے کہ میں ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں اور لاسٹ 15 ایئرس سے جو ہے وہ اس فیلڈ میں ہوں. اچھا, جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو اس ٹائم جو ہے وہ اتنا زیادہ کچھ اویئرنیس نہیں تھی یہاں پہ, کیونکہ ڈیفینیٹلی کمپیوٹر نیا آیا تھا تو اور گروتھ بھی نہیں ہو رہی تھی چیزوں کی اس طرح سے, لوگ اس طرح سے سیریسلی لیتے نہیں تھے, اس کو فیلڈ کنسیڈر نہیں کی جاتی تھی. تو ہم نے جیسے جیسے اسٹارٹ کیا اس کو, اس ٹائم وہ ایز اے اسکل نہیں کاؤنٹ ہوتی تھی, بٹ ڈیفینیٹلی ہم تھوڑے بہت پیسے کماتے تھے تو اور تھوڑے دیر سے ٹائم پاسنگ اونلی کاؤنٹ ہے, ٹائم پاس کر رہے ہیں جیسے آج کل موبائل تے ٹائم پاس کرنے پہ آپ ہوتے وہ ہے کہ بھی ٹائم پاس کرنے پہ. بالکل ایسے. پھر پاکستان ہمارا تھوڑا سا پیچھے تھا, تو پھر آئی وینٹ ٹو یو کے اور وہاں پر میں نے اپنی کمپنی رجسٹر کی اور وہاں پہ تھوڑا سا کام بھی کیا. اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ہمارا پاکستان کو جو ہے وہ یہ اسکل لوگوں میں اویئرنیس آہستہ آہستہ آ رہی ہے اور مجھے بھی اس میں تھوڑا سا اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے. تو پھر میں واپس آیا, میری کمپنی وہیں رجسٹر تھی, ہم وہیں کی آئیڈینٹی یوز کرتے ہوئے میں یہاں سے کام کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں کچھ ہرڈلز آتی تھی گورنمنٹ کی وجہ سے, جیسے کہ ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ ٹیکنیکلی کچھ تھوڑے سے ہم ویک ہیں, ہمارے سسٹمز اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے برابر لا سکیں. تو اس لیے جو ہے وہ اس بزنس کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلیں. اس کے علاوہ آپ کا سوال تھا کہ جی کیا غلط ڈائریکشن میں نہیں جا رہے, تو اسکلز کیا ہونی چاہیے, کیسے اپنے آپ کو لے کے چلنا چاہیے. تو میرا اس میں کہنے کا یہی ہے موٹیو کہ گورنمنٹ کو تو آپ بلیم کریں سو کریں جیسا بھی ہے, پر اب جو ہے وہ اسٹیج آ گئی ہے کہ آپ بلیم نہیں کر سکتے گورنمنٹ کو. کیوں؟ کیونکہ انٹرنیٹ آپ کے ہاتھ میں ہے, کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے, کوئی بھی اسکل آپ نے سیکھنی ہے, آپ یوٹیوب کھولیں, آپ کو ہزاروں کی تعداد میں وہاں ویڈیوز مل جائیں گے, آپ اس کو لرن کریں چیزوں کو. اور آپ نے 15-16 ایئر آف ایجوکیشن اگر لی ہے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ کوئی چیز لرن اگر کر رہے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پھر بھی نوکری کرنی ہے, اس کے لیے یہاں انفارچونیٹلی سفارشیں بھی چاہیے اور بھی چیزیں چاہیے. پر جب اسکل آپ کو سیکھنا ہوتا ہے تو اسکل کے لیے آپ کو کوئی سالوں نہیں لگتے, اس میں صرف منتھس لگتے ہیں اور آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو امپروو کر کے, مطلب آپ اس کے اندر ماسٹر پیس تو نہیں جنریٹ کر سکتے, بٹ ڈیفینیٹلی آپ اپنے آپ کو اسکرول کر سکتے ہیں کہ آپ کی انکم جو ہے وہ تھوڑی بہت ہونا شروع ہو جائے. تو اس اسکل کے لحاظ سے وہی کہنا کہ جی اگر کوئی بندہ ان امپلائڈ ہے اور وہ بلیم کر رہا ہے کسی آرگنائزیشن کو یا اپنے انسٹیٹیوٹس کو, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے, وہ ہمیں کیا بناتا ہے. اور جیسے کہ وقاص صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ ڈگریز دیکھتے ہیں, کمپنیز ہمیشہ سب سے پہلے جو آتی ہے آپ کو پاس سی وی کے لیے, اس میں آپ کی ڈگری مینشن ہونا ضروری ہے. اور یہ ٹرینڈ صرف پاکستان میں ہی جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اب تھوڑا بہت چینج ہو رہا ہے ٹرینڈ, پر ڈیفینیٹلی اگر مجھے کسی کو ہائرنگ کرنی پڑتی ہے تو میں اس کی ڈگری سے زیادہ اس کی اسکل کو امپورٹنس دیتا ہوں. اور ہم بیسیکلی اسکلڈ لوگ ہی ہائر کرتے ہیں کیونکہ اسکل کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. مطلب ایسے لوگ بھی ہیں, میں خود لوگوں کو جو ہے وہ ایگزامپل بھی دیتا ہوں. ایک بندہ صرف 4th to 5th کلاس جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے اور وہ میرے ساتھ اٹیچ ہے لاسٹ 12 to 15 ایئرس سے. تو وہ کیا ہے, وہ اسکل کی بیس پہ, اس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, اس کو کمپیوٹر استعمال کرنا, اس کے اوپر جو میسج آتا ہے وہ نہیں پڑھنا آتا, پر پھر بھی وہ کام کر رہا ہے. تو یہ اس کی اسکل ہے, اس کی انٹرسٹ ہے کہ وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ چیزوں کو لرن کر رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس میں امپروومنٹ لا سکیں. ٹھیک, اچھا میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا اصبر کی, کہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے, یونائٹڈ نیشنز کا جو یہ آج جو ڈے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس کا جو نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ a skill can change your life. مطلب وہ اسکل کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکل جو کوئی بھی اسکل ہو وہ آپ کی لائف کو چینج کر سکتی ہے, ڈگری چینج نہیں کر سکتی. صحیح زبردست. اچھا گال یہ تھی نہیں پئی ہے کہ اسا آدھے ہیں کہ زیادہ پڑھا لکھا کہہ نہیں بندہ کو اسکل ہے, جی کہ میں ایک لوہار دی مثال دیتی ہے کہ پڑھا لکھا تو کہہ نہیں لیکن ان کو مہارت ہے. اگر میں خصا ساز دی دیتے ہیں تو خصے بناونا دیتے ہیں, ان کو ایک اسکل ہے پیا. ضرور بناؤ والے کو بھی ایک سکل ہے پیا, میں تے بلڈنگ بناؤ والے کو بھی ایک سکل ہے پیا. گال ہے کہ اگر یہ وہ لوگ ہیں جڑے کہ ان پڑھ ہیں پہ اور ایک مطلب کام کریں دے پہ تھے, ایک ہی دھون وچ کام کریں دے پہ, لیکن اگر ایک پڑھا لکھا بندہ یا شخص جڑا ہے وہ اسکل سیکھے ایجوکیشن دے نال تو ایک نوی چیز نہ تخلیق دے سی.
बिल्कुल आप सही कह है रही ना, हैं कि वो चीज़ देखने च यूनिक हो सी और उन्हें काम भी अलग हो सी थे, क्योंकि वो एजुकेशन दे नाल रिलेटेड है पिया। क्या आखसो ये होना तुसा क्या आखसो मोहम्मद कलीम सरानी? जी मैडम, आप बिल्कुल ये सही फरमा रही हैं। तालीम का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। बिल्कुल ये तालीम हमने हासिल करनी ही करनी है, लेकिन इसके साथ साथ हमने स्किल्ड जो अपनी प्रोफेशनल या डिग्रीज हैं वो लेनी है, या स्किल्ड हासिल करनी है अपने आप को थोड़ा सा सोसाइटी के लिए कारआमद बनाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए। ये चीज़ें हमने ज़रूर करनी हैं। और ये मैं गवर्नमेंट को भी कहूँगा, आपका बहुत शुक्रिया, आपका अपने चैनल पर सेब के साथ से मैडम आयशा आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। लोगों को थोड़ी डायरेक्शन मिलनी चाहिए कि सोसाइटी में वक्त के साथ साथ हमें किस स्किल्ड की ज़रूरत है, किन स्किल्ड की ना। हमें यहाँ पे भेड़ चाल है, एक दफ़ा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसमें सैचुरेशन हो जाती है, सारे उसी साइड पे जा रहे होते हैं और पता चलता है जी वो फिर सारे बेकार फिर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ उसमें बहुत सारे लोग चार में खत्म डिमांड ही कर खत्म हाँ थी जी। वेंदे जो इतने सारे लोग एक ही फील्ड में जब चले जाते हैं तो हर फील्ड में बहुत सारी अभी खिलाफ पड़े हैं। हम सैचुरेशन की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें अभी तक बंदे नहीं हैं। ज़रूरत है हमारे, आप अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को देख लें मैडम, वहाँ पे हमारे किडनी टेक्नोलॉजीज़ जो अब रिनल टेक्नोलॉजीज़ हैं, जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, रिनल टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, MRI आ गई है, CT स्कैन आ गई है, और इनमें अभी हमारी जो है ना इंटेंसिव केयर की टेक्नोलॉजी है, इनमें बंदे नहीं हैं। ठीक है, यानी माहिर लोग क्या नहीं, यानी कि ये मशीनरीज आ चुके थे सारे लोगों को, लेकिन इस्तेमाल करने वाले माहिर लोग कह रहे थे। जी बिल्कुल इसी तरह सीटें एडवर्टाइज हो रही हैं। पिछली दो तीन दफा मैंने देख चुका हूँ, उसमें एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है लेकिन वहाँ पे बंदे नहीं आ रहे हैं। अब ये डिग्रीज वो शुरू कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए जब एक चीज का पता है कि आगे इस चीज की नीड है तो उसको टाइम टू टाइम लोगों को डायरेक्शन दें, तो उसमें जो है ना लोग आए जल्द उन स्किल्ड में, यानी कि बाकायदा ट्रेनर आवने चाहिए थे, चाहे बहरों भी आवे थे, कम से कम सारे लोगों को इतना ट्रेन कर घिन के जेडे मशीनरीज आंदे पे नवे ना कोई इस्तेमाल किवें आवने थे। जी तुसा क्या आखसो गवर्नर साहब? ट्रेनर भी बेसिक जरूरत है, लेकिन उनके नाल एक एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन का ਜਿਹੜਾ सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है ਉਹਦੇ ਚ डिप्लोमा या डिग्री प्रोग्राम भी शुरू करने चाहिए ਨੇ। ਕਲੀਮ ਸਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰੀਨਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸੀ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ यूज करना चाहिए और लोगों को उनके वंजना चाहिए। सही। अच्छा मैं ये पूछना चाहता पैरामेडिक्स केड़े डिप्लोमे किते बन सकते थे और स्टूडेंट क्या क्या कर सकते थे? अगर असा गाल करें डॉक्टर के प्रोफेशन की, अगर फ्लॉप थी नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे तो वाल क्या करना चाहिए? बे केड़े फील्ड जिथे बन सकते थे सारे स्टूडेंट्स जेडे हैं? FSC तो बाद एंट्री टेस्ट ये डिसीजन होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट उन्होंने नंबर घट आते हैं, वो डॉक्टर नहीं बन सकते। उनके नाल वालदैन बहुत मायूस थींदे और स्टूडेंट बहुत मायूस थींदे, वो ईवन इतना तक भी पहुँच वेंदे कि वो आदे असा हुण जिंदगी कुछ भी नहीं करना क्योंकि नाकामी तो ही है, लेकिन असा उन्होंने ये मशवरा देसूँ कि नाकामी नहीं, अगर डॉक्टर नहीं बन सके तो उनके नाल नाल बाकी बहुत सारे शोबे हैं जिन्हें च अपना मेडिकल लेबॉर्टरी टेक्नोलॉजी है, उनके 4 साल प्रोग्राम है BS प्रोग्राम। इस तरह रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी उनके 4 साल प्रोग्राम है ने। इस तरह साढ़े कोलू अपना ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, ये नाल रीनल टेक्नोलॉजी है, ढेर सारी इस तरह टेक्नोलॉजीज है ने। इन्हों के भी BS प्रोग्राम हैं और इन्हों की भी ठीक 17 स्केल की जॉब है, जिवें MBBS करने तो बाद 17 स्केल की जॉब है, BS तो बाद भी 17 स्केल की जॉब है। और इतनी सीटां MBBS दी खाली कहना पईयां हुसन जितनियां साढ़े रीनल टेक्नोलॉजी या एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी या ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी दी पंजाब सीटां खाली पईयां। ठीक। अच्छा वाल स्कोप किवें वधाया बन सकदे? यानी कि अगर असा मार्केटिंग दी गल करें तो किवें कीती बन सकदी? लोग किवें ऐसा बन सकदे कि स्टूडेंट्स लोगों को तुहाडे प्रोग्राम दे हवाले नाल गाइडलाइन आज जिवें देंदे पे हैं इस तरीके नाल
ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋ ਬਾਕੀ ਅਖਬਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੂ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਦੇਖਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ मुंसलिक है ने उन्होंने नाल मशवरत करन। ठीक है सर जी जी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट से ये है कि गवर्नमेंट लेक कर रही है इस चीज़ में कि वो जो आज की मॉडर्न जो मार्केटिंग टर्म्स हैं प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर कोई मतलब नहीं दे रही। फॉर एग्जांपल फेसबुक आजकल हर किसी के मोबाइल पे मौजूद है और हर कोई यूज़ करता है। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट से ये है कि कोई ऐड वगैरह चलाएं, इस पर कोई पैसा वगैरह खर्च करें, पैसे भी कम होंगे, अखबार वगैरह में ज़्यादा पैसे लगते हैं। फेसबुक से जो मार्केटिंग होगी उसमें पैसे भी कम लगेंगे, ज़्यादातर लोगों रीच बहुत ज़्यादा होगी उसकी, तो ये यूज़ करें। तो मेरा ख्याल ना मतलब जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि MBBS एक डॉक्टर है वो भी 17 स्केल की जॉब पे लगता है और यहाँ पे सीटें इतनी खाली हैं और यहाँ पे आवाम जो है MBBS की तरफ ही जाती है, ना कि ऑपरेशन टेक्नोलॉजी। एक बड़ी वजह है कि लोगों को पता क्या है, सारे स्टूडेंट्स को पता क्या नहीं, सारे इदारे को ये दसना चाहिए था। ठीक है टीवी कितने लोग देखें थे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जड़े हैं यकीन बहुत सारे कॉलेजेस जड़े हैं खोल चुके थे, आप पढ़ाई थे या सुते हुए होने थे, सारे स्टूडेंट रात पूरी जागते थे। कितने लोग देखे थे, कुछ पेरेंट्स देखे थे, उन्हें कुछ समझ आवे सी कि शायद ये चीज़ा हैं ये फील्ड इतने सारे बच्चे बन सकते थे, उन्होंने वास्ते रस्ते खोल सकते थे। यानी इहदे वास्ते बाकायदा कोई इदारा कोई बच्चों वास्ते कोई ऐसा होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि केड़ी केड़ी फील्ड बन सकते हो। तो मजीद गुफ्तगू करे सो नाज़रीन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। अगर तक सवेल दे रंगे और जी कि तक पता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे बनाया वेंदा पे पूरी दुनिया और उन हवाले दे नाल अज दा साडा शो है पिया और असां गल करदे पे कि साडी जेहड़ी यूथ है और क्या क्या कर सकती है कि और केड़े केड़े स्किल जड़े हैं वो हासिल करके जनाब अपने आप को इन काबिल बना सकती है कि वो अपने पाँव ते खड़े थी सकें, अपने रोज़गार वास्ते यानी कि कुछ ना कुछ मौके बना सकें थे, कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकें थे। सिर्फ डिग्री ही हासिल करना काफ़ी है। अच्छा इतना एक सवाल मेरे जहन चाहते थे कि असा प्रोफेशनल डिग्रीज की जल गल करेंदे बैठे हैं, तुम बैठे हो तो सभी बैठे हो, तो सारे जहन सिर्फ मैडिकल का फील्ड आते यानी कि डॉक्टर जहन में आता पे आते, अच्छा इंजीनियर सिविल इंजीनियर है जो भी है सारे जहन चाहता पे आते थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या डिफरेंट, अच्छा या सारे जहन चाहता पे आते वकील, कुछ 3-4 शोबे हैं जो किसी में फिक्स किए हुए थे। उनके अलावा से समझते हैं कि बस प्रोफेशनल डिग्रियां तो यो ही रह गए थे। इनकी क्या रीज़न है? मैं तुझे को ही पूछाई कंवल साहब ये क्या है कि 3-4 शोबे अक्सर फिक्स क्यों कर देते थे, इनकी क्या रीज़न? उनकी वजह खास तौर पे फर्ज करो एक देहात असा गिनते हैं, उन देहात के अंदर एक वकील बन गई है, वो कामयाब जिंदगी गुजार रहा है, तो उस इलाके के जितने भी लोग उसने डेक्सन के इन्हें वकालत की है और एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे, तो उन इलाके च एक ट्रेंड चल पाओ सी कि उन्हें सारे ने वो जेड़े और वकील दे जेड़े टैका होने ना वो एक अलहदा होते और देहात विच वो चला बने वो वकील ही बन से एक डॉक्टर बन गया तो फिर उन इलाके च एक क्रेज पैदा थी वैसी कि असा डॉक्टर ही बनना है जी हां ठीक है। कलीम साहब जिवें दसेंदे पैन के वो हिके शोबे दे पीछे लग वैसे लोग और उसे दे विच भी फिर उनकी अहमियत खत्म थे होना शुरू थी वेंदी है। लिहाजा लोगों को चाहिए है कि एक फील्ड फिक्स ना करन, ओवरऑल व्यू करन और मुख्तलिफ शोबे एक घर के अंदर अगर 5 भाई ने तो 5 दे 5 डॉक्टर नहीं होने चाहिए, कोई इंजीनियर होवे, कोई दूसरा शोबा इख्तियार करे ताकि घर के अंदर भी कोई जरूरत होवे तो सारे काम करने वास्ते भी मौजूद हों। बिल्कुल बिल्कुल, प्लम्बर को बहरू सड़ना ना पवे, प्लम्बर भी घर में होना जरूरी होते तो पता है जी। स्किल्स की बात कर रहे हैं आप, तो स्किल्स में डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज जो होते हैं, जैसे मैं यूके में रहा हूँ उसमें मैंने देखा है कि वहाँ पर क्या होता है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, तो आपको गवर्नमेंट एक अमाउंट दे रही होती है हर मंथ ताकि आप जो है अपने रेगुलर एक्सपेंसेस जो है वो कर सकें। वजीफा बिल्कुल ऐसा और वो अच्छा भला होता है, उसमें ठीक गुजारा हो जाता है बंदे का। पर फिर भी गवर्नमेंट उस बंदे को कहती है कि आपने एक हफ्ते में एक दिन हमारे पास आना है, कौंसल सेंटर है, वहाँ पर आपको एक स्किल सिखाई जाएगी, ठीक है, जिसके ऊपर वो रेगुलर आपने जाना होता है। अगर आप वहाँ नहीं जाएंगे तो वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। उससे क्या होता है कि हर बंदे को पैसे चाहिए क्योंकि हर बंदे को इम्प्रूव करना है अपना लाइफस्टाइल। तो क्या होता है कि लोग हर दफ़ा जो उनके पास आते हैं वो लर्न कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ स्किल्स जो है वो दिखा रहे होते हैं ताकि उनको भी पता लगे
क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हमें खुद नहीं पता होता हमें क्या बनना है, तो वो जब तक आप वो काम करते नहीं है आपको आइडिया नहीं होता कि आपने बेसिकली बनना क्या है, तो वो उसके अंदर वो स्किल डाल दी जाती है। अच्छा, यहाँ तो चलें गवर्नमेंट वहाँ सपोर्ट करे, यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ क्या हो सकता है कि डेफिनेटली स्कूलिंग वीक है, कि स्कूलिंग में जो है वो इतना हमें ट्रेनिंग नहीं दी जा रही होती कि हम चीज़ों को उस नज़र से देख सकें, या काउंसलिंग नहीं की वेंदी होंदी, कभी ऐसा नहीं वेंदा पिया होंदा कि तुसा ए फील्ड हैं पे तुसा आपरी तो तालीम तो फारिग थी कि इन फील्ड विच बन सकते हो। फिर एजुकेशन सिस्टम का बड़ा डिफरेंस है। अब सपोज एक छोटी सी एग्जांपल है कि बाहर का कोई भी अच्छा स्कूल होता है, सपोज आज एक 4th to 5th क्लास के बच्चे का एक सब्जेक्ट है, आज उसने पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन, हमें क्या किया जाता है, एक चैप्टर खोल दिया जाता है, वहाँ टीचर खड़ी पढ़ रही है और हम सुन रहे हैं और घर चले गए बैग बंद करके। वहाँ क्या होता है, जब आपका ट्रांसपोर्टेशन का जिस दिन आपने पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन, वो आप बच्चों को लेकर एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट में वो दिखाएंगे कि यहाँ देखो ये टिकट बना रहा है, ये बोर्डिंग करवा रहा है, ये यहाँ पर ये बंदा ये काम कर रहा है। तो जब क्या है, जब आप फिजिकली प्रैक्टिकली इस एज में बहुत सारे फंक्शंस देख रहे होते हैं, तो वो चीज़ आपके माइंड में ज़्यादा रहेगी या वो जिसने दिन में खड़े होकर आपको वो चीज़ बताई गई है। तो क्या होता है कि वो विजन आपको दे रहे होते हैं कि आपने चीज़ों को इस नज़र से देखना है और उस लिहाज से अपने आप को जो है प्रिपेयर करना है। उसके अलावा अब जैसे कि यहाँ पे सिविल साइंस नहीं है लोगों को, सिविल साइंस मतलब मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड बात करूँ तो हर बंदा डरता है कि जी ऑनलाइन बड़ी से बड़ी आप कोई सेलिब्रिटी को अपनी पिक्चर लगा दे, आप अपनी पिक्चर लगा दें, आपके नीचे जो है वो हर तरह का बंदा हर कमेंट करना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली सिविल साइंस नहीं है लोगों में कि जी उनको ये पता है कि मैं पीछे बैठा हूँ, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली बाहर क्या होता है कि इस चीज़ की ट्रेनिंग होती है कि आपको इस चीज़ को समझना है कि आप जो बात कर रहे हैं अगर आपको नहीं भी देख रहा तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है एक चीज़ को लेके चलने की, आप ऐसे किसी को कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो और जो कि यहाँ पर जो है वो मिडिल ईस्ट में यहाँ पे ज़्यादा है कि राय देना सारा हक है, सारा हक है, कहीं भी पिक्चर है ऐसा कोई भी कुछ कमेंट्स कर सकते हैं, कोई भी गाल कर सकते हैं। हिंग लोग से लोग पब्लिक करे डरदे पे होने के पता नहीं पब्लिक के क्या व्यूज हो सकते थे, प्राइवेट ही रखे या बस फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स ही पिक्स हो रहे थे या कुछ भी आप लेने। अच्छा इतने गाल करे सा कि एक ज़माना जो मैं गाल करनी पे कि फैब्रिक पेंटिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है और ये चीज़ ब्यूटिशियन है या मशीन एम्ब्रॉयडरी है या बहुत सारे बे प्रोफेशनल कुकिंग है या ये चीज़ें सिखाए वे, लैंग्वेज भी सिखाई वेंदी है बाकायदा। हूँ इंग्लिश आई हूँ चाइनीज़ लैंग्वेज तो ज़्यादा दौर चलता पे थे। अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है, ये तमाम चीज़ा असा इदारा सीखते हैं, लेकिन हुण सारा इदारा जड़ा है असा समझते हैं कि कंप्यूटर बन चुके, इंटरनेट बन चुके, ये सारी चीज़ें हम सबको सीखने को मिल सकते थे, वाकई नहीं मिल सकते हैं ना सबको सारी चीज़ें इजी थी गई अप्रोच। यही तो चार्म है इस फील्ड का कि आपको किसी के पास जाना नहीं है, कहीं आपने डॉक्टर साहब बात करें टेस्ट नहीं देना, आपने एनरोल होंगे नहीं होंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे, यही इस चीज़ की खूबी है। और जो बात हो रही है ना स्किल्स की कि यहाँ पे और लोगों को जब स्किल्ड लेबर चाहिए होती है तो उन पे एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं। और ये जो जितनी भी आप डिजिटल स्किल्स की बात कर रही हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट या और भी जितनी भी हैं जो चीज़ें हैं वो ये स्किल्स में आ रही होती हैं। और मज़े की आपको बात बताऊं कि आप शो होस्ट कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। 2027 में लो पेइंग सैलरी में जो सबसे टॉप नंबर है वो टीवी शो होस्ट का है। क्यों होगा? क्योंकि क्या होगा कि लोग डिजिटली आपका अभी इस टाइम लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, वर्चुअली आ गई है, जिसको जो कुछ देखना है वो अपने फोन पे देखेगा। ठीक है, और इसी तरह एडवर्टाइजर जो है वो फोन में जा रहा है एज कम्पेयर टू कि वो टीवी में जाएगा। तो क्या हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीजें चेंज हो रही है और अगर हम उस चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम जो है वो पीछे रह जाएंगे। इसी तरह टॉप 2019 में हम टॉप स्किल्स की बात करें तो जिसमें जो है वो सारी स्किल्स जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। मतलब आप जितनी स्किल्स के आपने नाम दिए, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई या कुछ भी हो गया। अब जैसे कि यहाँ मैं एग्जांपल दूं कि एक फीमेल है, वो खाना पकाना बहुत अच्छा जानती है। अगर वो जानती है वो क्या करेगी कि अपने फोन कैमरे से उस खाने बनाने की वीडियो डालती रहेगी। अब वो डालती रहेंगी और फीमेल्स डाल रही हैं और बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल बना रखे हैं। और एक फीमेल जो घर से बाहर नहीं निकल सकती वो घर बैठ के 1-2 लाख रुपए कमा रही है। अर्निंग है, कमाई है। अच्छा तुसा ये भी डिठो सी कि एक देहाती टाइप दा माहौल है, ये भी बड़ी वीडियो अक्सर देखने को मिलती है और वो बंदा क्रिएशन करेंदे नवी नवी क्रिएशन याद हो सी किथे पूल बनेंदा पे, किथे चुबारा टाइप बनेंदा पे और उसके बाद और सिर्फ मट्टी और गारे नाल उनकी क्रिएशन होती है, बड़ी सिंपल और सादा। वजीर आला पंजाब के इलाके से ही है वो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। हाँ। वो मतलब यही है कि क्रिएशन कोई बिल्डिंग बना दी, हाँ। कभी कुछ मतलब बना दिया और फिर वो मट्टी और गारे दा सारा है कि एक देहात वो लाखों रुपए कमाते हैं।
लाखों रुपए कमाता है घर बैठे ही, मतलब सिर्फ और क्या है, एक कैमरा मोबाइल चाहिए आपको हाथ में और आप बस वीडियो एक बंदे को पकड़ा दें और आप बस क्रिएट कर रहे हैं कुछ चीज़ें और वो लोग देख रहे हैं। और इसी तरह की एक एग्जांपल है हमारे वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनके इलाके से, कि एक फ़ीमेल हैं वो खाना बनाती हैं सिर्फ चूल्हे पे लकड़ियाँ लगा के सिर्फ खाना बनाती है बस, और कुछ नहीं है वहाँ अपने इलाके के लिहाज से, और वो भी लाखों रुपए कमा रही हैं। मतलब ये मतलब हम ना सिर्फ जैसे कि अभी असबर ने बात की कि हम इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे, कि जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड है इससे बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठा रहे। लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोग कहते हैं कि क्या होगा, हालांकि कुछ भी नहीं चाहिए। मैं 2-3 चीज़ें आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप कैसे अपने लाखों रुपए घर बैठ के कमा सकते हैं या हज़ारों रुपए कम से कम। एग्जांपल नहीं, तरीका भी बताना है। आज आए हो तो कुछ बता के जाओ यार, फायदा कर लो हमारे नाज़रीन का। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने आपको कुछ भी आता है घर के अंदर, तो आप एक मोबाइल हो आपके पास, आजकल सबके पास मोबाइल है जिसके अंदर कैमरा है, और कैमरा अलहदा से खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं। मोबाइल लें, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, मेन फोकस लाइटिंग पे होता है ना कि कैमरे दे मोबाइल। कैमरे की लाइटिंग अच्छी हो तो हर चीज चल जाती है, मतलब कोई मतलब कैमरे का लेंस अच्छा ना हो, कैमरा आपको बड़ा महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है। मोबाइल हो और लाइटिंग कोई, वो भी लाइटिंग भी कोई ऐसा नहीं कि बल्ब लगा दें आप 100 वाट का, 2-3 बल्ब लगा दें कमरे के अंदर बस, और उसी वक्त चलाएं जब आप मतलब आप कुछ काम कर रहे हो, तो बिजली का बिल भी कोई मसला नहीं होगा आपको, बिजली के बिल का भी। तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल घरेलू खवातीन है कुछ, मतलब उनको शौक है, रोजाना वो खाना पकाती होंगी, तो वो रोजाना अपने खाना बनाते वक्त वीडियो बना लें उसकी, और बस सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए यूनिकनेस, थोड़ा सा अपना अंदाज चेंज कर लें जो आजकल रिवायती अंदाज है। बस आपका अगर अंदाज ही हिट हो गया तो आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और आप पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, आजकल पता है रिवायती कल्चर केड़ा चल रहा है, तो पता है नानिया डाडियां दे जमाने दा चल रहा है। यस यस, और जड़ी आदे ना मिट्टी दे बर्तन हन उनका इस्तेमाल और बिल्कुल सादे तरीके नाल, और जड़े लकड़ियां जलाए वेंदे पे उन्हें थे से मतलब ओल्ड स्टाइल ज्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा, मिसाले जात बड़े सादे तरीके नाल और बड़ा अच्छा स्टाइल है पे, मतलब सिंपल टू सिंपल वे तुसा ज्यादा क्लिक कर सकते हो बनस्बत मुश्किल तो मुश्किल जड़े तुसा मिसाले जात ना दसे सो उन लोगों वास्ते मुश्किल थी वेंदे। वो चीज़ जड़ी घर च अवेल होवे, आसानी नाल होवे, वो लोग बनाना ज्यादा पसंद भी करते, वो ही वीडियो ज्यादा क्लिक करते हैं, लाइक करते हैं। एग्जैक्टली, आपने सही एग्जांपल दी। अच्छा, मैं दूसरा आपको बताना चाहूंगा, मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल है, अगर फॉर एग्जांपल आप कार मैकेनिक हैं, आप कार मैकेनिक की कोई यूट्यूब पे वीडियो पाकिस्तानी उर्दू में नहीं पड़ी, ठीक है, बिल्कुल। आप जाएं वहां पर अपनी कार सही करते वक्त, फॉर एग्जांपल आपके साथ कार रुक गई है रास्ते में, तो आप ये करें। अगर एक मैकेनिक है वो सिर्फ इस किस्म की वीडियोस बना दे तो वो भी लाखों रुपए कमा सकता है, एक्स्ट्रा इनकम होगी उसकी। ठीक है, एक तो मैकेनिक अपनी शॉप पे कमासी, वो ही मैकेनिक अगर ई तरह दा यानी कि मार्केटिंग करे, डिजिटल मार्केटिंग भी आ सकता है बिल्कुल, ते वो बड़ा मजेदार वीडियो बना के सट सकते हो कि अगर तेरी कार फलां जगह ते खराब थी और ये चीज़ां तुसा देख सो, ये चीजें करें, वो लाखों लोग देखेंगे क्योंकि उर्दू में वीडियोस नहीं है बिल्कुल। मैं आपको अच्छा, दूसरी बात इस तरह की एग्जांपल्स और देता हूँ। एक फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि आप तंदूर वाला है, मतलब वो रोटियां मतलब खाना वगैरह जैसे बनाते हैं वो लोग, वो कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब घर में जो घरेलू ख़वातीन है वो कपड़े सीती हैं, उर्दू में बना सकती हैं वीडियोस, उर्दू में नहीं है वीडियोस, कपड़े से मतलब कैसे हम करेंगे, इंग्लिश में मौजूद है, बिल्कुल क्या तरीक़ेकार है, क्या मतलब उर्दू में फैशन के चैनल बहुत कम है, मतलब आप मेकअप कैसे कर सकती हैं, अगर मेकअप करने का किसी को शौक है या ज़्यादा करती हैं तो वो आप उसकी वीडियोस बना सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी स्किल मौजूद नहीं है, रोजाना अपनी तफरी की वीडियो बना सकते हैं। घर में बच्चे होंगे, वो बच्चे कैसे फिर रहे हैं, इधर उधर कैसे खेल रहे हैं, सिर्फ उनकी वीडियोस बनाते हैं, वो भी लाखों लोग देखते हैं। आजकल बहुत सारे ये वीडियोस वायरल थींदे पे थे, जिहड़े बच्चे अपनी वालदा नाल गल करदे पे और उन्हां दे डायलॉग बड़े हिट थींदे पे और लोग बड़े पसंद करदे पे थे। ते नाल ही नाज़रीन से चलदे पे छोटी ब्रेक ते किथे ना सारे नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सर को बिल्कुल सवेल दे रांगेच और मोहम्मद कलीम सरानी साहब ने चल सो मेरे प्रेसिडेंट हैं पैरामेडिक्स अलायंस दे और इन्हें दी बारे जान सू के इन्हें करंट ज्वाइन किया कुछ अपने लाइफ के बारे डिस्कस अपने एजुकेशन के बारे डिस्कस। जी मैडम, मैं वहीं से शुरू करूंगा कि जैसे असबर साहब फरमा रहे थे कि गाइडेंस और हमारी जो ना इंस्ट्रक्शन वालिदैन की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से हमारी गाइडेंस नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से हम गलत ट्रैक पे या गलत रास्तों पे रहते हैं। तो मैंने जब एफएससी की तो एक ही ख्वाब था ना भी हमने डॉक्टर बनना है। ठीक। अब डॉक्टर नहीं बन सके, एफएससी में मेरिट नहीं बना तो डिसाइड होके बैठ गए। हमारे घर वाले या इलाके में
جیسے آپ کہہ رہے تھے کوئی وکیل بننا ہے، 2-4 شعبے ہیں، وکیل ہے جی، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں، نہ کوئی گائیڈ کر رہا ہے. تو جیسے میں ایف ایس سی میں میرٹ نہیں بنا تو ظاہر ہے تھوڑی بہت ڈیسائڈ ہوا ہے کہ ڈاکٹر نہیں بن سکے جی. تو اچانک ان سے ایکسیڈنٹلی سمجھ لیں، جیسے کسی دوست نے مشورہ دیا یا آپ NIH اسلام آباد چلے جائیں اچھا اور وہاں سے آپ پروفیشنل کوئی ڈگری کر لیں ٹھیک ہے. لیب ٹیکنالوجی میں. ٹھیک ہے. تو ان کے کہنے پہ چلا گیا میں. اچھا اتھا ادارے کیا نہ ہر ملتان چ اون یا اون وقت میں سر کی تھوڑی گال جی کرے جی اون وقت یہ بالکل ادارے علیہ تھا بہت گھاٹن پہ. ہاں بہاول پورے کی ادارہ آئی پیا یا وہ بھی صرف 1 سالہ ڈپلوما کروائیں ہیں جڑے 2 سالہ ڈپلومے واسطے اتھا پنجاب وچ کوئی ادارہ کہنا آئی صحیح. اندے واسطے سب اسلام آباد یا تا NIH ہے کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ آئی پیا یا پمز ہاسپٹل انہاں وچ جندے پہنے 2 سالہ ڈپلوما جندی بیس تے تساں اگو BS بھی کر سکدے آوے تے MSc بھی کر سکدے آوے تے اس بیس تے تساں 1 سالہ ڈپلوما کر کے تے اتھاں سے باؤنڈ تھی کہ تو اگو کوئی سکوپ کیا نہیں تھوڑا. تے میں NIH چلا گیا اتھا میں اپنی 2 سالہ ڈگری کمپلیٹ کی FSc MLT تے اتھا ون کے پتہ لگا کہ ڈاکٹری تو ہٹ کے اتھا بڑے فیلڈ ان پہ میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ہے، ایکس رے ٹیکنالوجی ہے، آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی ہے، مطلب بہت سارے فیلڈ ہیں جڑے لوگ اساں FSc کر کے یا این انتظار کرانے ہیں کہ گون BSc MSc کر کے والے کے انتظار ہوندے بھی گورنمنٹ جاب مل سی تے وال سن جڑا نا گورنمنٹ جاب دا انتظار کریں دے اوور ایج ہووے نا. بالکل. تے اس تو بہتر ہے کہ گورنمنٹ جاب دا انتظار کیتے بغیر کوئی ایسی سکلڈ حاصل کر کے دیویں. میرے کافی سارے کلاس فیلو ہیں جنہوں نے گورنمنٹ جاب کیتی کہ نہیں اور میرے کو کافی بہتر ہیں. میں گورنمنٹ جاب کرے نا کارڈیالوجی ہاسپٹل الحمدللہ میں بھی بہت بہتر ہوں، لیکن جنہوں نے نہیں کیتی پرائیویٹ فارمز ان پہ اچھے اچھے تواڈے سامنے ہون چغتائی، آغا خان، شوکت خانم، بہت سارے پروجیکٹ ان پہ جنہوں نے تساں پرائیویٹلی طور تے بہت زیادہ ارن کر سکتے ہیں. تے اتھوں FSc MLT کرن دے بعد اور BSc MLT کیتی میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ہے تے الحمدللہ میں بہت اچھا کماندا پیا. میری سوسائٹی دے وچ رسپیکٹ بھی ہے، علاقے وچ بھی ہے، اور علاقے دے لوگاں دا سب تو زیادہ جڑا ہے نا وکیل یا باقی شعبے میرے خیال ہے انسانیت دی اتنی خدمت یا انہیں دکھی انسانیت دی خدمت نہیں تھی سکتی جتنی تساں ہیلتھ وچ رہ کے کرنے دے. دکھی انسان دی جڑی دل چوں دعا نکلنی ہے وہ انہاں پیسوں کولوں کئی گنا زیادہ ہے. زبردست. تے سارے ذہن وچ یہ ہوندے کہ سان جڑا نا ڈاکٹر دے وچ یہ چیز پائی ویندی ہے دکھی انسانیت ہونی چاہیے. موٹو تے یہ ہوندے انہاں ڈاکٹر بنن دا کہ سکرے سو کہ واقعی کرے وین تھے نظر آندے تھے. ہونی چاہیے لیکن آج جتنے کل جتنے فیساں ہن پہ اور میرا خیال ہے کہ غریب واسطے علاج کراونا مشکل تھی کہ اج دے دور وچ ساتھ ہیں کہ غریب تے بیچارہ بیمار تھیندے تو وہی روندا بیٹھا ہوندا کہ میں بیمار کیوں تھیا. بس میڈم کمرشلزم تھوڑا جہاں ساری سوسائٹی زیادہ آ گئی ہے. میرا خیال ہے سگو نال تھوڑا جہاں ایتھکس دے اتھے یا مورل ویلیوز جڑے ہیں نا انہاں تے زیادہ سب توجہ دینی چاہیے. اگر ڈاکٹرز بنے ہیں تے اندے نال سگو ظاہر ہے روزی تک کماونی ہے، بالاں کو بھی پالنے، اپنے سوسائٹی تے مقام بھی بناونے، لیکن اندے نال تواڈے جڑے سوچ ہونی چاہیے وہ خدمت ہونی چاہیے، انسانیت دی خدمت کرنی ہے. ہن ساڈے الائڈ ہیلتھ پروفیشنل یا جڑے لوگ ہیں انہاں کو میں ڈٹھے جڑے وہ مریض آندے سارے کولو جنہاں کو انہاں دے گھر والے جڑے انہاں دے بالکل اولاد تھی گی وہ بھی ہاتھ نہیں لیندے انہاں دی بیماری دے ڈر کولو کہیں کو خدا نہ خواستہ ایڈز ہے پہ TB ہے پہ وہ ایک اویئرنیس کریٹ ہے پہ کہ نیڑے نہیں وینا جی انہاں کو جڑا نہ ہاتھ نہیں لاونا تو کوئی بیماری ہوئے سی. لیکن سارے لوگ الحمدللہ انہاں کو اپنے ہاتھیں چاہندے ہیں، انہاں دے بلڈ اپنے ہاتھیں چاہ کے ٹیسٹ کریں ڈائگنوز کریں تے انہاں دی ہیلپ کریں اور ان دا ریوارڈ اللہ تعالی محنت تے جستجو کرن دے بعد ہی انسان کوئی نہ کوئی مقام حاصل کریں دے تھیا. جڑے آدن نہ دل بھنے ہونے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہوندے تھے. ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنے تو ستے وال اگو نکلنے تھیا. یعنی ایک فیلڈ تے سر تھم نہیں سکتے، روک نہیں سکتے کہ نمبر نہیں آگے تو ہونا سا کیا کرنے تھیا. اور والی یہی لوگ بے روزگار پھر دے رہے تھے یا وال سمپل گریجویٹ کر گھنن یا ماسٹر کر گھنن تھے اندا بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. ماسٹر تو کیا ڈبل ماسٹر کر گھنن بعض ٹائم وہ بھی فارغ نظر آ رہے. جی کیا اکثر حوالے گل صاحب آپ ٹھیک فرما رہی ہیں کہ جیسا کلیم صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن لینے کے لیے اسلام آباد گئے، تو ابھی تک بھی ہمارے گورنمنٹ سسٹم میں پنجاب میں وہ تعلیم یہاں موجود ابھی تک نہیں ہے. بالکل یہ آج سے کوئی 20 سال 18 سال پہلے وہاں گئے ہیں، لیکن اس وقت بھی وہ تعلیم یہاں پہ نہیں ہے. تو ہم حکومت سے گزارش کریں گے کہ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ اس کو پنجاب کے جو بورڈز ہیں ان میں بھی رائج کیا جائے. ابھی پرائیویٹ طور پہ ملتان میں اویلیبل ہے، 1-2 ادارے ہیں جو وہ FSc ٹیکنالوجی کے جو
ڈپلوماز ہیں وہ کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں 2 سال کا جو لاس ہے وہ بچ جاتا ہے. اب ایک بچہ اب پنجاب میڈیکل فیکلٹی ہمارا ٹیکنیشین کا ڈپلوما کراتی ہے تو اس میں وہ 2 سالہ ڈپلوما کریں تو اس میں ٹیکنیشین آپ بن جائیں گے لیکن آپ فردر اسٹڈی نہیں کر سکتے. جو کلیم صاحب نے کیا ہے ڈپلوما, اس کے کرنے کے لیے آپ کو یا پھر یہ ڈپلوما آپ کریں گے یا پھر پری میڈیکل FSC کریں گے. لیکن جو ڈپلوما انہوں نے کیا ہے ڈائریکٹ وہ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو پری میڈیکل FSC کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ اپنی ٹیکنیکل فیلڈ میں آگے BS MPhil PhD جتنی بھی مرضی ایک لائن ان کے لیے. یعنی ہن اسلام آباد گئے ایجوکیشن واسطے اگر یہی سہولت سارے اپنے شہر وچ ہوئے آتے ول کیا کال ہے تے ہر کوئی تو نہیں افورڈ کر سکتا. جی تو اے سہولت بن سی یا بن دی کوئی امید ہے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں, حکومت کو سجیشن بھی دی ہوئی ہیں. حالانکہ KPK میں جو صوبہ ہے اس میں مکمل طور پر یہ سسٹم رہ جائے, وہاں پہ FSC پروگرام کرائے جا رہے ہیں. تو ہم نے لاہور بورڈ میں ایک دفعہ شروع کرایا تھا لیکن پھر بھی بند کر دیا. ہمارے ملتان میں تو یہ صورتحال ہے کہ نشتر میں ہمارے BS پروگرام ہیں جو 17 اسکیل کی جاب ہوتی ہے, وہ کوئی 2-3 بیچ انہوں نے چلائے تھے, اس کے بعد وہ بھی بند کر دیے. وہ بھی ہم نے VC صاحب کو پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے, اب بھی کریں گے جو نشتر یونیورسٹی کے VC صاحب ہیں کہ وہ پروگرام دوبارہ یہاں پہ شروع کرائیں تاکہ پرائیویٹ اداروں میں تو ہو رہے ہیں, گورنمنٹ لیول پہ ہونے چاہیے. ہمارے پورے جنوبی پنجاب میں گورنمنٹ لیول پہ صرف شیخ زید رحیم یار خان کرا رہا ہے, باقی پورے جنوبی پنجاب. لاہور میں دیکھیں, لاہور میں آپ کو کوئی 15-20 گورنمنٹ لیول پہ ادارے ہیں جو آپ کے BS پروگرام کرا رہے ہیں, لیکن ہمارے جنوبی پنجاب کو ہمیشہ پیچھے رکھا جاتا ہے. تو ہم حکومت سے بار بار یہی گزارش کریں گے کہ ان پروگرام کو شروع کیا جائے. دوسرا بات ہو رہی تھی کہ ہمارے یہ جو ٹیکنیکل ڈپلومے ہیں ان کی باہر بھی بہت ویلیو ہے. ہاں بالکل. آپ یہ ڈپلوما حاصل کر کے اگر آپ اچھی ارن کرنا چاہتے ہیں تو آپ باہر کے کسی ملک میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, تو آپ سعودیہ چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, جہاں بھی ٹیکنیکل ہینڈ. اچھا, اس کے ساتھ ایک فیلڈ اور بھی رہ جاتا ہے, نرسنگ بھی ہے, خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے. اب تو میل نرسنگ بھی ادھر پنجاب میں بھی شروع ہو گئی ہے. ابھی نشتر میں 233 سیٹیں یہ لاسٹ منتھ غالباً یا 2 منتھ پہلے اناؤنس ہوئی تھیں, تو اس میں 133 لڑکیوں کو رکھا گیا, 100 سیٹیں جو تھیں وہ میل نرسنگ کی تھیں. اچھا, یہ مزے کی گال ہے ویسے, لیکن یہ ہون اسکوپ یا اسٹارٹ کیوں تھیا, پہلے کیوں کہنا ہے اصل صرف فیمیل کو ہی نرسنگ دے شعبے دے دیا سے اور میل جڑے ہیں اوائڈ کرنے ہیں یا آندے ہی کہہ رہا ہیں, یہ کیا ریزن ہے اور ہون کیوں اسکوپ ان چیزاں بننا پہ کہ جناب جی میل بھی آندے پھر نرسنگ دے شعبے وچ؟ پنجاب ساڑا سب تو وڈا صوبہ ہے اور ترقی یافتہ ہے باقی صوبے دی نسبت, لیکن کچھ چیزیں ہیں جڑیاں ایندے پیچھے رکھے ہوئے. نرسنگ باقی صوبے میل نرسنگ سندھ پہلے تھی آئی, سارے کو پرائیویٹ سیکٹر موجود ہیں لوگ اتنا پہلا وہ سندھ چو نرسنگ کر کے آئے یا KPK چو کر کے آئے. ہوں گورنمنٹ لیول تے انہوں نے سیٹاں اناؤنس کیتیاں نے کہ گورنمنٹ دے ادارے چ بھی میل انہوں کو نرسنگ کرائی ویسی, اور جابز دے وچ بھی اناؤنس کیتیاں نے. پہلے بھی سیٹاں اناؤنس تھیندیاں لیکن گورنمنٹ دے ادارے چ میل نرس کو بھرتی نہیں کیتا ویندا ہے. صحیح, یہ فرسٹ ٹائم نشتر اتنی سیٹاں آئی ہیں, ادروائز زبردست زبردست. اور باہر بھی انہوں دا بہت سکوپ ہے. اچھا, سارے الائڈ ہیلتھ پروفیشنل پیرامیڈکس ٹیکنیکل ڈپلومے دی بیس تے باہر ویندے تو انہوں دی سیلریز اچھی خاصی ہیں, لیکن اندر بھی ساری کونسل موجود نہیں ہے. جس طرح ڈاکٹر دی کونسل ہے, نرسنگ کونسل ہے, باقی ہومیوپیتھک کونسل ہے, طب دی کونسل ہے, لیکن ساری الائڈ ہیلتھ پروفیشنل جڑے پیرامیڈکس نے انہوں دی کونسل موجود نہیں ہے. ان دی فرض کرو باہر ویندن وہ 4000 ریال انہوں کو سیلری ملتی ہے, اگر وہ کونسل حکومت بنا دے وے وہ باقاعدہ طور تے رجسٹرڈ ہو کے وال اتھاں ونجن تو انہوں نے وہ 4000 دی بجائے 6000 یا 8000 ریال انہوں کو سیلری مل سی. اچھا ارن کر سکدے تھے, ارن کر سکتے کیونکہ انہوں دی باقاعدہ ایک رجسٹرڈ فورم موجود نہیں ہے. انہوں نے رجسٹریشن کرن دا فورم باہر دے ملکاں چ موجود ہے. اندے واسطے بھی اساں حکومت کو گزارش کیتی ہے, بلکہ ساڈا بل اسمبلی چ پہنچا ہوا ہے, کیبنٹ چ پہنچا ہوا ہے. حکومت کو گزارش کرے سوں تاکہ صرف این ملک چ فائدہ نہیں باہر دے زر مبادلہ چ بھی فائدہ ہے. باہروں جتنا بھی لوگ ساڈے باہر ٹیکنیکل لوگ ویسے پیسے کمائے سن تو انہوں دی جتنی بھی ارن ہو سی پاکستان چ ہی آ سی. ظاہری گل ہے ساڈے ملک کو فائدہ ہو سی, ساڈی عوام کو فائدہ ہو سی.
ਜ਼ਰ ਮੁਬਾਦਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਆਫ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸੀ ਲਿਵਿੰਗ ਬਿਹਤਰ थी वैसी जी। सारे लोगों ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ थी वैसी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਧਾ ਵੇਂਦੇ ਥਿਆ ਥਿਆ ਅੱਛਾ जब क्राइम की मैं गाल करें हाँ तो तुसा लोग मने सो वकास भी बैठे थे असपर बैठे थे इंटरनेट के थ्रू या नेट के थ्रू बहुत ज़्यादा क्राइम नज़र आ रहे थे लोगों के बैंक बैलेंस तक खाली कर देते हुए थे लोगों को बेवकूफ़ की बनाए हुए कॉल्स किए हुए थे कदे बैंक तो बुलेंदे पे फलां फलां अपनी इन्फॉर्मेशन दो ये चीज़ आजकल बड़ी चलती पई है ये को ऐसा क्या आ सकता है डकैती आ सकते हैं क्या है देखें हर जगह जो है ना वो अच्छे और बुरे लोग दोनों मौजूद हाँ, होते हैं बिल्कुल। और ये आप देखते हैं, हम अपनी सराउंडिंग में भी देखते हैं, काफ़ी कुछ हो रहा होता है इसी तरह से। तो इंटरनेट भी एक दुनिया है और उसमें जहाँ जिसका जितना दाव लग रहा होता है वो लगा रहे होते हैं। और अभी कुछ महीनों पहले भी बहुत बड़ी जो है वो एक डकैती हुई, पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में से बैलेंस निकाल कर और वो जो है वो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये तो चलता ही रहता है और इसमें बात वही है कि ये आईटी एक ऐसी फील्ड है कि इसमें इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस आ रही हैं। हर साल 7 से 10 नए प्रोफेशन जो है वो इजाद हो रहे हैं, मतलब जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो वो जब इस तरह से जल्दी जल्दी रेवोल्यूशन होगी और हम अगर अपने आप को उस तरह से अपडेट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि फिर हमें नुकसान होगा। अच्छा इतने गाल करे असा आदे हैं कि जनाब जी लोग जो गरीब हैं या अनपढ़ लोग हैं वो क्राइम वाले पास ज़्यादा आने थे उनको सेंस नहीं होता समझ नहीं होती इतना पढ़ा लिखा तबका है ना देखिए जल्दी पैसा कमाने की ना जो हवस होती है नेट इस्तेमाल करें बिल्कुल हाँ। तो जल्दी पैसा जब चाहिए होता है तो उनको कोई भी रास्ता नजर आएगा वो सोच करेंगे। समझ रखने वाला है तबका है एजुकेटेड है और उनके बाद एक चोरी है डकैती है कि बैंक तो पैसा मुंतकिल करना या बे बहुत सारे मतलब जराए हैं जो इस्तेमाल करते बड़े ऐसे वे के पता ही नहीं चलता कहीं को और बैंक बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे कि हम फोन ही देखते हैं, आपके फोन है अगर आप उसे इंटरनेट से कनेक्ट किया हुआ है तो वो अपने अंदर जो हम बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के वो रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ। और उसके रिकॉर्ड करने की बेस पे वो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है, उससे आपको ट्रैक करके और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन भी लीक आउट कर सकता है, सब कुछ हो सकता है। अच्छा वो तो एक और फैक्टर है। दूसरा ये है कि उसको एज अ स्पॉन्सरशिप भी यूज किया जाता है उसी को। हम बात कर रहे हैं, हम किसी ऐसी ब्रांड का नाम दे देते हैं यहाँ पर जो कि अगर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर रहा होगा तो क्या होगा कि उसकी जो है वो एड्स आपके पास आएंगी। जब एड्स आएंगी तो वो अपना पैसा जो है वो वहाँ से बनाएगा। इस तरह की और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है तो मजीद गुफ्तगू रहे सो माजर दे नाल वेला थी ब्रेक दा नाज़रीन चलते पे छोटी ब्रेक ते किथे नवे सारे नाराज वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर तक सवेल दे रंगे और एक दफ़ा वल में अपने तमाम बहनी को तमाम अपने नाजरीन को दसते हैं कि आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया वेंदे थिया और पे पूरी दुनिया में और इन ॾींहुं दा मनावण दा मकसद जड़ा है वो आगाही ॾियणा है तो आपको दसने कि तुसा अपनी महारतें किवें इजाफा कर सकते हो टेक्निकल और वोकेशनल में आदियां जड़े तालीम है उन हवाले सच गाल करेंदे पे हैं कि वो तालीम वो टेक्निकल में आदियां या वोकेशनल तालीम जेह्ड़ी कि अस अपने घर में एक जमाने हासिल करेंदे आसे अपने मामा कोल दादियां कोल या स्कूलों सीखते आसे अज दे दौर च उनकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और अहमियत है पिया हुण आ गए थे बिल्कुल नेट का दौर इंटरनेट का दौर है पिया और ई दौर च मजीद असाको आसानियाँ ही आसानियाँ भी हैं और असा बहुत जल्दी बहुत कुछ अर्न भी कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं क्या क्या सब कर सकते ये भी सब जान छूँ लेकिन क्योंकि अस ब्रेक को पहले गल करते पैसे साइबर क्राइम के हवाले नाल और इन मजीद इजाफा थींदा पे वधारा थींदा पे केड़े तरीके हैं जो यूज़ किए वेंदे पे या संदेदे हैं और किवें असां इहदे कोल छुटकारा हासिल कर सकते हैं ये मैं तुहाडे दोहां को जानना चाहता जी साइबर क्राइम क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है तो उसके साथ साथ साइबर क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2-3 जो सबसे करीब तरीन आजकल जो हमारी जो पब्लिक के पास है वो है फेसबुक पे आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे या पोस्टर देखते होंगे, वहाँ पर हो रहा ये है कि बहुत ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं इस हवाले से। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट का ऐड आता है आपके पास और प्रोडक्ट के ऐड में लिखा होता है कि जी आपका ना ये $500 का कैमरा था लेकिन हमने प्रमोशन चलाई हुई है सिर्फ $1 का कैमरा बेच रहे हैं। अच्छा। और आवाम जो है जी उसके पीछे लग जाती है और उस पे अपना क्रेडिट कार्ड डाल देती है। वहाँ पे एक लिंक खुलता है और उसमें क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल देती है। आवाम कहती है वाह ये क्या, मतलब मुझे $1 का मिल जाएगा और वहाँ पे लिखा होता है 100 सीट्स, मतलब सिर्फ 100 रह गए हैं, अगर आपने नहीं किया तो कुछ नहीं।
اور عوام اپنا کریڈٹ کارڈ ڈال دیتی ہے. کریڈٹ کارڈ پھر غلط طریقے سے استعمال ہوتا ہے, وہ آفیشیل ویب سائٹ نہیں ہوتی. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کریڈٹ کارڈ اپنا مطلب $500 کی $1, پہلے تو لاجیکل بات ہے $1 کی کیسے مل سکتی ہے چیز مطلب. اور دوسرا آپ یہ دیکھیں پیچھے کمپنی ہے کوئی آفیشیل بڑی کمپنی, جیسے دراز کا ایڈ کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا. یہ آپ کو ایسا ملے گا وہاں پہ ویب سائٹ بھی کھلی ہوتی ہے, کوئی دراز سے ملتی جلتا بھی ایڈریس ہو سکتا ہے, دراز ڈاٹ پھر لکھا ہوتا ہے official.com.pk, ایسے ملتا جلتا نام بنا دیتے ہیں تاکہ عوام کو پھنسا سکیں. پھر جو فیس بک پہ ہی جو سائبر کرائمز ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں کہ ہم آپ کو اسکل سکھاتے ہیں, جیسے آپ اسکلس کی بات ہی ہو رہی ہے آج, اسکل سکھاتے ہیں ہم آپ کو اور ہم آپ سے اتنے پیسے چارج کریں گے آپ, اور وہاں پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو اسکل سکھانے والا بندہ ہے صرف اس کو بولنا آتا ہے, اس کا پیچھے کوئی ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اس اسکل کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ جی آپ کو نا 2 طریقوں سے لوٹتے ہیں, یا تو وہ کہتے ہیں کہ لائیو آپ ٹریننگ حاصل کریں یا ہم آپ کو CD آپ کے گھر پہنچا دیں گے. بھائی آپ یہ تو دیکھ لیا کریں کہ پہلے جو بندہ ہے اس کی کوئی ورتھ ہے, اس کا پیچھے کتنا نالج ہے, کتنا پریکٹیکل نالج ہے, یہ ہم نہیں دیکھتے. اٹھا کے جی اندھا دھند ان کو پیسے دے دیتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں وہاں پر ہو رہا یہ ہے کہ 35,000 40,000 50,000 1 لاکھ فیس ہے, 1 لاکھ فیس ہے. 5,000 بھی لیتے ہیں کچھ چھوٹے جو لوگ ہیں, وہ 5 جن کو کم بولنا آتا ہے وہ 5,000 لے لیتے ہیں. اچھا یعنی بولن دے پیسے کھندے ہیں, سکھاون دے پیسے نہیں کھندے پہ. 5,000 دیتے ہیں, 100 بندوں نے دیے 5,000, 5 لاکھ بن گئے. آپ بتاؤ 5 لاکھ وہ لے کے وہ چلا گیا, وہ CD آپ کو کسی کی بھی دے کے اٹھا کے چلا گیا. تو مطلب کوئی بالکل بٹ نہیں ہے. اس سے آپ اچھا ہے کہ اگر آپ کورس سیکھنا چاہتے ہیں, گورنمنٹ کے بڑے اچھے انیشیٹوز ہیں, ان میں سے ایک انیشیٹو کا نام ہے e-روزگار. وہاں پر یہی سب کچھ سکھایا جاتا ہے, لیکن وہاں کی سکسیس سٹوریز ہیں اور گورنمنٹ نے شروع کیا ہوا پروگرام. آپ ایسے پروگرامز کے اندر داخلہ لیں, نہ کہ ایسے مطلب جو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا تو ان کے اندر داخلہ لینے کا فائدہ. ٹھیک, اچھے پروگرام تھے مطلب جاننا بھی چاہ سکتی سکتے بہت سارے لوگوں نے بھلا بھی تھی انہیں, لیکن بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. تک سویل دیں گے اور آج جناب جی بالکل دل تھام کے رکھو کیونکہ میٹرک دا رزلٹ بھی آن والا ہے اور آ چکا ہو سی. ویسے تو پوزیشن جڑے ہولڈر ہیں کل ہی پتہ چل چکا ہے, لیکن اج رزلٹ اناؤنس تھی انہیں اور تمام گھر بیٹھے ہوسن اسٹوڈنٹس انہوں کو بڑا بے صبری نال ماں پیو اور سب کو انتظار ہو سی. بہرحال بیسٹ وشز ہیں تھوڑے واسطے, اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے. اور جی بالکل اچھے نمبر تسا گھنو, اور اگر کوئی فیل تھی کہ ڈسہارڈ نہیں تھی اپنا کوشش وال کر دی ہے, دوبارہ ٹرائی ضرور کرنے دیا. اچھا جی جلسہ میں ایڈی کمل صاحب والے اور ہوں رزلٹ آن والا ہے میٹرک دا آ چکا ہو سی, اور ان دے بعد اسٹوڈنٹ کو کیا کرنے ہے, اے ڈسو FSC دا بھی رزلٹ آن والا ہے, ان دے بعد آنے تھیا انہوں کو کیا کرنے, کیڑی فیلڈ بڑھنے تھے, جنہوں لوگوں نے نمبر زیادہ نہیں آتے تھے, کیا ایڈوائز کرے. سو میٹرک میں جن بچوں کے زیادہ اچھے نمبر نہیں ہیں تو وہ کیونکہ جن کے سب سے اچھے نمبر ہوتے ہیں ان کی خواہش تو ہوتی ہے کہ وہ انجینئرنگ یا ڈاکٹر بننے کا ان کا صرف ایک ہی, کیونکہ میڈیکل شعبہ میں صرف ڈاکٹر ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے ان کے ذہن کے مطابق, اور ادھر انجینئرنگ. لیکن اس سے ہٹ کے ہمارے پاس اداروں میں FSC میڈیکل ٹیکنالوجی گروپ ہے. اب جن بچوں کے نمبر تھوڑے کم ہیں تو اس کو چوز کریں, یا IT کا شعبہ ہے اس کو چوز کریں. یعنی ڈاکٹر اور انجینئرنگ سے ہٹ کے باقی شعبے جو ہیں ان میں بھی وہ اچھا روزگار بھی حاصل کر سکتے ہیں, بلکہ ان سے جلدی روزگار حاصل کر سکتے ہیں. جیسے آج کا دن سکل کے حوالے سے ہے تو اس میں سکل بھی ہے, تعلیم کے ساتھ سکل بھی ہے, بلکہ ہمارے ہیلتھ کی جو ایجوکیشن ہے اس میں تو یہ ہے کہ تعلیم, روزگار اور خدمت خلق, یہ تینوں چیزیں ساتھ ہیں. آپ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں, آپ کو ٹیکنیکل ہونے کی وجہ سے روزگار بھی مل جاتا ہے, اور آپ دکھی انسانیت کی خدمت بھی کرتے ہیں جو دوسرے شعبے کے لوگوں کو میسر نہیں ہوتی. کیونکہ جو بھی دکھی انسان آتا ہے اس فیلڈ سے آپ ریلیٹڈ ہیں تو آپ اس کی جتنی بھی فیور کریں گے, اچھے طریقے سے اس کا علاج کرنے میں اس کی مدد کریں گے تو آپ کو دل سے دعائیں دے گا جو آپ کو آخرت میں کام آئیں گے. تو جو بچے جن کے نمبر ابھی کم ہیں تو ان کو میں مشورہ دوں گا کہ ان کا اگر خواب ہے کہ میڈیکل فیلڈ انہوں نے جوائن کرنی ہے تو اس کے لیے نرسنگ کا شعبہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, لڑکیوں کے لیے بھی اور لڑکوں کے لیے بھی, اور وہ یہاں ملتان میں بھی اویلیبل ہیں, اب پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی, اور نشتر میں بھی اب انشاءاللہ میلز کو بھی نرسنگ میں لیا جائے گا. اچھا, اس کے بعد دوسرے میڈیکل ٹیکنالوجی گروپ ہے
اس میں FSc میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی ہے, FSc ریڈیوگرافی ہے, FSc آپریشن تھیٹر ہے, FSc آپتھومالوجی ہے, FSc ڈینٹل ٹیکنالوجی ہے. یعنی اس میں بھی ہمارے کافی سارے شعبے ہیں. ٹھیک ہے, میٹرک کے بعد ورننے تھے جی, میٹرک کے بعد اس میں ایک تو ان کی FSc بھی ہو جائے گی اور ساتھ ٹیکنیکل ڈپلوما بھی ہو جائے گا. اس ٹیکنیکل ڈپلومے کی بیس پہ اس کو جاب بھی مل جائے گی اور فردر اسٹڈی کے لیے بھی اس کا ایک فیلڈ جو ہے نا وہ منتخب ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا سب پوزیشن ہولڈر دی گل کریں تو انہوں نے ڈائریکٹ یہ ہوندے تھے کہ بھئی ایسا اچھی پوزیشن کی دی ہے نمبر کی سے تو میڈیکل وچ ویسو FSc ہی کرے سو. جی جی ٹھیک ہے نا, انہیں واسطے تو کوئی اور آپشن ہوندا بھی نہیں یا وہ سوچیندے بھی نہیں. FSc دے بعد ناکامی دے بعد وال سوچیندے تھے کہ ہون کو بھی یہ فیلڈ ایسا کرنے تھی یا کوئی تھی نمبر گھٹ آون دے بعد. ایک تو جن بچوں کے نمبر بہت اچھے آتے ہیں ان کے دماغ میں ایک کریز ہوتا ہے کہ جی انہوں نے نمبر اچھے لے لیے ہیں تو اب آگے جو ہے کوئی اچھی سی فیلڈ اور اچھی سی جاب ان کا انتظار کر رہی ہوگی کہ ان کو پکڑ کے لے جائے گی. اور اس کریز کی وجہ سے وہ جناب FSc میں اس لیول پہ محنت نہیں کرتے. اور کافی سارے بچے ایسے دیکھے ہیں کہ انہوں نے میٹرک میں اچھے نمبر لے لیے ہوتے ہیں اور FSc میں جا کے بہت نیچے چلے جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو محنت کی ہے, نمبر اچھے نہیں آئے, لیکن ان کے ذہن میں جو ایک فطور ہوتا ہے میٹرک والا اس کی بیس پہ وہ آگے چلنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ پہلی سیڑھی جو چڑھ گئے ہیں تو اگلی سیڑھی پہ بھی اسی طرح محنت کرنی پڑتی ہے جیسے کہ پچھلی سیڑھی پہ انہوں نے محنت کی ہے, تو اس پہ اس لیول پہ محنت نہیں کرتے. لیکن اس کے برعکس کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے میٹرک میں محنت کی لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی یا ان کے ذہن میں تھی, اس وجہ سے ان کے کچھ نمبر کم آئے تو ان کو احساس ہوا کہ نہیں ہماری فلاں سائڈ سے کوئی ویکنیس تھی. میں تھوڑی سی آپ کی تھوڑی سی میں کاٹنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ. اصل میں ہم بچوں کی تو بات کر رہے ہیں جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں آگے, لیکن ہم ان کے پیرنٹس کی بات نہیں کر رہے. اس میں بڑا رول ہے پیرنٹس کا. پیرنٹس کیا کرتے ہیں, نمبر کم آئے ہیں, اچھا نمبر زیادہ آئے ہیں تو ڈاکٹر ہی بنو. بھائی ایسی بات نہیں ہے, ہر فیلڈ اچھی ہوتی ہے, ہر فیلڈ زبردست ہے. آپ میں بلکہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا پیرنٹس سے, سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ٹینشن وہ بچوں کو پیرنٹس ہی دیتے ہیں زیادہ تر ہمارے یہاں پہ معاشرے میں. انفارچونیٹلی وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, وکیل ہی بننا ہے. وہ ساتھ والا منڈا, وہ رشتہ دار والا منڈا, اس نے دیکھو وہ وکیل ڈاکٹر بن گیا ہے, وہ تمہارے ماموں کا بیٹا یہ بن گیا ہے. مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ بلکہ بچے کو حوصلہ دیں کہ بھائی آپ کے لیے ساری فیلڈز کھلی ہیں, آپ نے نمبر اچھے حاصل کیے ہیں تو بھی ویل اینڈ گڈ. اور اگر کسی نے نمبر مطلب ایسے حاصل کیے ہیں کہ جو پوزیشن نہیں آئی یا فرسٹ ڈویژن نہیں, اس کو حوصلہ دیں. آپ ان کو یہ نہ کریں کہ جی آپ نے تو نمبر ہی حاصل نہیں کیا, دوبارہ کریں. کچھ لوگ دوبارہ کروا رہے ہوتے ہیں, رپیٹ کریں آپ نمبر امپروو کرنے کے لیے. بھائی نہیں, اس کا ایک سال ضائع نہ کروائیں, آپ اس کو کسی اور شعبے کے اندر داخل کروا دیں اور اس کی پسند کا خیال رکھیں. زیادہ زبردست. پیرنٹس کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں تھوڑا سا نا پرائیویٹ اسکول جو ہمارے کمرشلزم آ گیا ہے نا, ان لوگوں نے بھی تھوڑا سا ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے کہ آپ کے نمبر 900 آ گئے جی, 955 آ گئے. میں کہتا ہوں ان نمبرنگ کو اب ختم ہونا چاہیے, گریڈنگ پہ آنا چاہیے. بالکل. ایک بچہ اگر 600 نمبر سے اوپر لے گیا میٹرک میں تو ہی ہیز کیپیبلٹی کہ وہ آگے جو ہے نا FSc بھی کر سکتا ہے اچھے نمبروں سے, وہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے. اسی طرح اگر FSc میں فرسٹ ڈویژن اس نے لے لیا تو فرسٹ ڈویژن سفیشینٹ ہوتی ہے, 700 800 نمبر. وہ بچہ اب دیکھیں پرائیویٹ کالجز میں وہ MBBS بھی کر کے آ جاتا ہے. اسی طرح اس میں گورنمنٹ کالج میں بھی MBBS کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن ایک ہائپ کریٹ ہے جی اتنے بڑے نمبر لے لیے ہیں تو آپ آگے جا سکتے ہیں ورنہ نہیں جا سکتے. آپ نے بہت زبردست سولوشن بتایا. میں کہہ رہا ہوں اس سے اچھا سولوشن نہیں ہو سکتا گورنمنٹ کے لیے. بالکل گریڈنگ سسٹم ہونا چاہیے. گریڈنگ سسٹم ہونا چاہیے. اس گریڈ میں بچہ آ گیا ہے, اب اس پہ چھوڑ دیں, آپ اس کو گائیڈ کر دیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا آپ نے باقی بہت ساری فیلڈز ہیں, آپ جا سکتے ہیں, آپ کے اندر کیپیبلٹی ہے. اچھا تھے گال ضرور کرے سر لیتے ہیں کہ اکثر لوگ بچے جو ہے انجینئرنگ کرنے دے بعد جاب انہیں کو کیا ملتی ہے, یا میرے سے سکے میرے کو اکثر بے روزگار نظر آنے تھے. میرے اپنے ہی گھر کالونی دے وچ اکثر میرے کو نظر آنے تھے بوائز نظر آنے جنہوں نے انجینئرنگ کی ہے اور ماضی دے نال اج تک فری ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ جاب کیا کی انہیں, اور والا ابا دے نال انہوں نے بزنس سٹارٹ کیتے اور زیادہ زیادہ 15,000 تو 20,000 کما گئے تھے. لیکن جنہ لوگوں کو سکل ہے چاہے میٹرک پاس ہی کیوں ہے نہ ہون, لیکن وہ لکھاں دے لکھ کما گئے تھے. ساڑا شعبہ میڈیکل جیڑا بھی ڈپلوما کر گیا ہے ان تو بعد فارغ ہے نہیں, بے روزگار کوئی نہیں وقت تک. صحیح ٹھیک ہے. یعنی کچھ نہ بچہ بھی تو فارغ کہنا مل سی. نرسنگ ہے, نرسنگ دی این وقت بھی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ سیٹاں خالی پی ہیں پرائیویٹ سیکٹر ہے, گورنمنٹ سیکٹر ہے. باقی میڈیکل دے شعبے دے اندر
لیبارٹری, ایکس رے, آپریشن تھیٹر, انستھیزیا, گورنمنٹ سیکٹر ڈھیر ساری سیٹاں خالی پی ہیں. صحیح. انتھیزیا دے حوالے نال گل کرے سو بہت گھٹ لوگ ہیں ملتان میں جڑے کہ ان ایکسپرٹ ہیں پہ سب ڈٹھا سی بہت سارے واقعات اس کو پچھلے ڈیاں میں نظر آئے تھے. ان کی کیا وجہ ہے پہ؟ ان دی وجہ ساڈے پرائیویٹ سیکٹر وچ موسٹلی ایک بندے کو زیادہ کام کیتے ویندے. بالکل. آپریشن سرجن آپریشن بھی کر رہا ہو سی, نال انستھیزیا ڈپارٹمنٹ بھی انہیں سنبھالا ہو سی, حالانکہ وہ ایک علیحدہ شعبہ ہے. بالکل اسپیشلسٹ ہونا بہت ضروری ہے. ان شعبے دے وچ جڑے اچھے سیٹ اپ ہیں انہاں تے موجود ہیں, ہر سیٹ اپ وچ انسٹیٹس موجود ہیں, ان دے ٹیکنیشین بھی موجود ہیں, ٹیکنالوجسٹ بھی موجود ہیں. بالکل. ان دے وچ باقی جتنے چھوٹے سیکٹر ہیں انہاں دے وچ بھی ایسا انہاں نوں گزارش کرے سوں کہ جڑے پڑھے لکھے کوالیفائڈ لوگ ہیں انہاں کو انہاں دی سروسز گنا انہاں نوں تے شامل کریں سرجری دے دوران, تاکہ جڑا سارا ایک سسٹم ہے وہ بہتر ہو سکے. بس یہ وہی بات ہو گئی, پیسے کمانے کی چاہت. ایک ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو آپ بات کر رہے ہیں ہر چیز وہی کرے گا, مطلب وہ سرجری بھی خود کرا, ای سی او بھی خود کرے گا. ہمارا بہت ہی ضروری اور بہت سارے کیسز نظر آئے انتھیزیا دی وجہ نال. بہت سارے جو نا بیچارے مریض بے ہوش تھے اور واپس آدھے دنیا نہ دیکھ سکے. ایسے سارے بہت سارے کیسز جو نظر آئے. نال ہی ناظرین سے چلتے پہ ایک چھوٹی بریک تے کتھے نہ ویسے سارے نال بس. شام دے دستا کو سویر درانگے اور اس پر علی کل چل سوں اور انہاں کو پوچھوں انہاں دا ایکسپیرینس اور انہاں دی ایجوکیشن والے اور کیونکہ کچھ عرصہ باہر بھی رہے واپس اپنے ملک چاہے کیویں رہا ایکسپیرینس کیویں باہر گئے اور کچھ اپنی ایجوکیشن حوالے دسے سو. اچھا ابھی بات ہو رہی تھی جیسے کہ پیرنٹس جو ہے وہ بہت زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں آپ کی ایجوکیشن کے اوپر, مطلب انہیں کی سلیکشن چل رہی ہوتی ہے آپ کے بیچلرس تک کہ یہ کرو یہ نہ کرو, اور وہ ایک طرح سے ٹھیک بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ دور جس میں ہم بڑے ہو رہے تھے یا سب کچھ تھا, اتنا ایکسپوجر نہیں تھا, اتنا نالج نہیں تھا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. انسپائرڈ ضرور ہوتا ہے بندہ کہ ہاں جی کسی کی سکسیس, لیکن پیرنٹس کو بھی نالج کیا نہیں. اگر ایسے تھے ایک گال کرنے کہ سارے اسٹوڈنٹس کو نالج کیا نہیں تو پیرنٹس کو بھی پتہ کیا نہیں کہ سب بڑے بچوں کو پڑھاونا کیا ہے یا انہوں نے کرنا کیا ہے, کیڑی فیلڈ وچ ورنے تھی. بالکل ایسے ہی. اب جیسے کہ میری فیلڈ ہے مارکیٹنگ کی, آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں, اور میرے پاس ایک بھی ڈگری نہیں ہے آئی ٹی کی, اور میرا مطلب ایم بی اے بھی بزنس سے رہا, ایم ایس بھی بزنس میں رہا. تو وہ اسی وجہ سے رہا کہ ان کا انفلوئنس تھا میری ایجوکیشن کے اوپر کہ جی یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. اور جس زمانے میں ہم آئی ٹی میں آ رہے تھے اس میں اس کو ہوائی روزی کہا جاتا تھا کیونکہ اتنا ایکسپوجر نہیں تھا, تو اس کی وجہ سے مسئلے مسائل کافی رہے اور پارٹ ٹائم جو ہے مجھے اپنا کام کرنا پڑتا تھا. اور جب تک پیسے آنے نہیں شروع ہوئے تب تک جو ہے وہ نہیں یقین دلا سکا میں اپنے سراؤنڈنگس کو کہ جی ہاں یہ بھی کام ہوتا ہے, کیونکہ اتنا ایکسپوجر نہیں تھا. انٹرنیٹ یوٹیوب اب تو بہت زیادہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کی یہاں تک کہ نیوز بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا سے پہلے نکلتی ہے کہ کہیں اور سے جو ہے وہ بعد میں آتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ جب میں نے اپنی ایجوکیشن کو ایکسپلور کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایم ایس کی طرف گیا پاکستان میں ماسٹرز کرنے کے بعد, اور وہاں پر جا کے جب ایکسپوجر دیکھا کہ کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا کو میں کیا کس چیز کی کمی ہے, اور اس کو پھر کچھ سنک کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان میں جو ہے وہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنلی بہت ڈیولپڈ ہیں وہاں پر چیزیں, جب ڈیولپڈ ہوتی ہیں تو وہاں پر ایک, اگر میں یو کے کی بات کروں کہ وہاں پہ ایکسپیرینس ہے, تو مجھے ایک بندے کو ہائر کرنے کے لیے منیمم پاکستانی 1.5 سے 2 لاکھ روپے جو ہے وہ منتھلی دینے پڑتے. اچھا یو کے تسا روزگار دے سلسلے چ گیا ہوئے, ایجوکیشن دے سلسلے چ گیا ہوئے, کیویں گئے تھے کچھ وہ بھی دسے سو؟ گئے ایجوکیشن کے لیے تھا اور ساتھ اس کے جو ہے وہ پھر بزنس کو بھی جو ہے وہ پرماننٹ کرنے کا, کیونکہ آلریڈی میں پہلے کر رہا تھا تو اسی کو تھوڑا ایکسپوجر کرنے کے لیے وہاں رجسٹریشن کرنے کے لیے, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں انٹرنیشنلی جو ہے وہ لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے, اور پاکستان کا امیج جو ہے وہ کچھ انٹرنیشنلی اتنا اچھا نہیں ہے. تو جب ہم پاکستان کا نام لیتے ہیں تو نارملی جو ہے وہ 30-40% لوگ جو ہے نا وہ کچھ اچھا امیج نہیں لیتے پاکستان کا. تو اس لیے جو ہے وہ وہاں پہ اپنی آئیڈینٹی بنانی تھی کہ وہاں کے ہم جب لوگوں سے کام لے سکیں یا مجھے کوئی کام مل رہا ہے تو میں اب یو کے کی بیس پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہوں. اور یہ الگ بات ہے کہ مجھے وہاں بھی ٹیکس دینا پڑ رہا ہوتا ہے, پر یہ ہے کہ اس ٹیکس دینے سے مجھے فائدہ زیادہ مل رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ چیزیں نئی نہیں ہیں اور بہت زیادہ ڈیولپڈ ہوئی بھی ہے ایک انڈسٹری. اور پاکستان میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی ایک منیمم سیلری ایک رینج ہے وہاں پر, جو کہ ہم ڈیفینیٹلی جب بھی ہم باہر سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو پہلے اسے روپیز میں کنورٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کتنے کی پڑ رہی ہے, تو وہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اور پھر جب آپ کو ایک فیلڈ میں آپ نے تھوڑا کام کیا ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے
کہ یہاں پر ایک ایوریج جو ہے وہ اسٹارٹنگ میں آپ کو ایک نیو ہائرنگ جو ہے نا وہ 15 20 25 30 تک جو ہے میکسیمم ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ مجھے ایک بندے کی کاسٹ جو ہے وہ یہاں پہ مجھے 4 بندے جو ہے نا اسی کاسٹ میں اویلیبل ہو رہے تھے. تو اس کی وجہ سے مجھے لگا کہ یہاں پر جو ہے ایک تو انمپلائمنٹ ڈیفینیٹلی ایک ایشو ہے یہاں پر, اس کو بھی سپورٹ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ, اور دوسرا یہ ہے کہ اسکل لوگوں کو دی جا سکتی ہے, اور کام کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ جب آپ اپنے ہوم ٹاؤن میں ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کی کچھ جو ہے وہ بہت ساری بینیفٹس بھی آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. گھر ہے, اب آپ ملک سے باہر رہ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے جاتے کے ساتھ تو نہیں گھر بنانا ہوتا وہاں پر, ایک گھر ہونا ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے آپ کی, کہیں پہ بھی ہے آپ کو رینٹ نہیں دینا, آپ کو اور بہت سارے فائدے ہوتے ہیں, کوئی غمی خوشی ہوتی ہے, آپ کے رشتے دار آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, دوست آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. نئی جگہ پر جو ہے وہ ہر بندہ مصروف ہوتا ہے, وہاں پہ لائف سٹائل ڈفرینٹ ہے, ساری چیزیں ڈفرینٹ ہے, تو اس ہر لحاظ سے بندہ مصروف, اور اتھا میں آدھیا جیسا رشتے دیتے ہیں اتھا لیتے ہیں, جیسا پیار محبت اتھا لیتے ہیں, اتھا تو کوئی مردہ پہ کوئی بیمار ہے, کہیں کوئی غرض بھی کہہ نہیں, بالکل ہر کوئی اپنے مطلب نال مطلب رکھنے والا ہے. ایسے ہی ہے وہاں پہ, تو لوگ سنڈے کو ہی فری ہوتے ہیں اور سنڈے کو ایک دوسرے کو ٹائم دے سکتے ہیں. اور اگر کوئی مہمان, ویسے تو وہاں پہ مہمان آتے نہیں انفارچونیٹلی کہ پورے ہفتے ہی, وہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹائم نہیں دیں گے, اور اگر کوئی بھولا بھٹکا غریب یہاں سے وہاں چلا بھی گیا اور ملنے کسی کے چلا گیا تو وہ اس نے صبح جانا ہے آفس, اور اس نے ٹائم پہ سونا ہے, اور آپ کو جو ہے نا بس وہ اس کے بعد کہے گا جی معذرت کے ساتھ میں تو جا رہا ہوں, میرا تو اپنا کام ہے. تو وہ کیا ہے کہ وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں, اور دوسرے کو بھی نہیں وہ تنگ کرتے اسی وجہ سے کہ انہیں پتا ہے کہ جی اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے جو ہے وہ پاکستان میں جب آپ, یہ وجہ اس لیے بھی ہے کہ آپ جب جہاں بڑے ہوتے ہیں, جہاں سے اپنا پروفیشنل لائف سٹارٹ کرتے ہیں, تو جب اس کی آپ کو عادت پڑ جاتی ہے تو نئی جگہ جا کے آپ کو بہت ساری چیزیں کنسیڈر کرنی پڑتی ہیں اس کو ایڈجسٹ ہونے کے لیے. کتنا عرصہ رہے تو سید کے؟ میں تقریباً 2 سال رہا وہاں پر, اور آف اینڈ آن جو ہے وہ جانا ہوتا رہتا ہے اور بھی بہت جگہ پر یہ ہے کہ وہاں میرا مقصد ایجوکیشن لینا تھا, اور ساتھ ہی پھر میں نے اپنا بزنس جو ہے وہ رجسٹر کروایا وہاں پر, اور مجھے 2 جگہ ٹیکس دینا پڑتا ہے, وہ UK میں بھی دینا پڑتا ہے, یہاں پہ بھی دینا پڑتا ہے, پر یہ ہے کہ اس کا بینیفٹ زیادہ مل رہا تھا, تو اس لیے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ میری ہمیشہ پرائرٹی جو ہے وہ رہی ہے, یہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اس کے اندر کہ جیسے ہوم سکنس کتنے تھے تاکہ اب دیکھیں نا یہاں پر ہمیں کیا ہوتا ہے کہ شام کو ایک ٹائم کے بعد آپ کو دوست بھی چاہیے, کوئی رشتہ دار بھی چاہیے, کچھ چاہیے. اب ہوم سکنس تو ایک بہت بڑی چیز ہے نا. آپ جیسے یہاں پر آپ کو ہر وقت کوئی نہ کوئی مل رہا ہے, باہر نکلنا ہے تو مل رہا ہے, گھر پہ کوئی نہ کوئی آ رہا ہے, آپ آفس جا رہے ہیں کوئی نہ کوئی آ رہا ہے, تو وہاں پر تو لوگ یہ ہے کہ کام کر رہے ہیں, صرف ان کا ٹائم کام, اگر ان کو 8 گھنٹے یعنی کام صرف کام ہی ہے انہوں دی لائف کا حصہ. اور پھر میں نے وہاں پر لوگوں کو دیکھا جو آلریڈی 4-5 سال سے یا کافی ٹائم سے کام کر رہے تھے, تو الٹیمیٹلی گول ان کا یہ تھا کہ وہ جاب کر چکے ہیں 10-20 سال کی, اور اس کے بعد پھر وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بزنس کرنا چاہیے تھا. اچھے ٹائم پہ بزنس شروع کر لیتے, کوئی اسکل ڈیولپمنٹ کر لیتے, کوئی ہم آن لائن یا آف لائن جس طرح بھی ہے تھوڑا بہت چھوٹا موٹا بزنس ہونا چاہیے تھا. کیونکہ ہمارے سراؤنڈنگ میں جو ہر بندہ ہوتا ہے, جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کے لوگ جو ہے جو بزنس میں تھا وہ جلدی گرو کر گیا, اور جو جاب میں تھا وہ بیچارہ ابھی تک جو ہے وہ 9 to 5 لگا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد اتنی رسپانسبلٹی آپ کے پاس اوپر آ جاتی ہے, بچے ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہے کہ آپ پھر وہ رسک لیتے ہوئے بہت زیادہ سوچتے ہیں, اور پھر آپ اس طرف نہیں جا سکتے, پر خواہش لیے آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور آپ کسی ڈائریکشن میں جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے. تو اس کے لیے جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹائملی جو ہے وہ چیزوں کے لیے ریڈی کریں, ایکسپوجر کے لیے تیار ہوں. ڈیسیجن گھنو کہ اسا جنا بزنس بیٹر ہے, کوئی اسکل اگر سے گھنو اور اپنا بزنس سٹارٹ کر گھنو تو زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر یہی ہے, کیونکہ اسکل کی امپورٹنس لوگ سمجھتے نہیں ہیں, کیونکہ پاکستان میں ابھی بہت زیادہ اسپیس ہے, اتنا زیادہ اسپیس ہے کہ ابھی ہم یوں سمجھ لیں کہ ابھی ہم پاکستان جو ہے وہ 10 سال پیچھے ہے کسی بھی ڈیولپ کنٹری سے. اور پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ جگہ ہے ہر طرح کے بزنس, چھوٹی کی چھوٹی, جیسے ہم بریک میں بات کر رہے تھے, لوگ آن لائن جو ہے وہ چیزیں سیل آؤٹ کر رہے ہیں, وہ کپڑے ہو سکتے ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے, میک اپ دے پروڈکٹ نظر آ رہے تھے, کھلونے آنے تھے, پرس آنے, ایون کہ یوزڈ کپڑے بھی خواتین اپنے ویچ سکتے تھے. میں انہوں نے تھی پیم کہ خاتون کراچی تو انہوں کو ساڑیاں ہن اور جی انہوں نے بہت سارے کپڑے ہن اور چاہنے ہن, اور منیسو کتنے ریزنیبل پرائز تے ہن پہ کوئی بھی گھن سکتا ہے, اور صرف ڈرائی کلین کراون دی ضرورت ہے, اور مزے دے تسا وہ کپڑے گھن سکتے آوے, اور اپنے یعنی کہ یہ طریقہ بڑا مزے دا ہے کہ اگر کیونکہ اب اس میں آپ نوٹ کریں نا پیچھے کہانی کیا ہوتی ہے, نہ کپڑے ان کے ہوتے ہیں, نہ جو ہے وہ جگہ ان کی ہوتی ہے, نہ ان کو کسی شاپ کا رینٹ دینا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا. وہ انہوں نے 10-15-20 سوٹ جو ہے وہ اٹھا کے لے آئے اور اس کو جو ہے وہ لائیو دکھا رہے ہیں اور سیل کر رہے ہیں, سیل ہو گئے تو ان کو پیسے دے دیں گے, اور جو ہے اپنا کمیشن جو ہے وہ درمیان میں رکھیں گے. ان کے پاس اسکل کیا ہے کہ ان کے پاس بیچنے کی اسکل ہے, باتیں کرنی آتی ہیں ان کو, چیزیں بیچنی آتی ہیں.
تو جب آپ کو چیزیں بیچنے آئیں گی تو پھر آپ بندے کو کھڑے کھڑے بیچ دیں گے. بولیار ہونا بہت ہی ضروری ہے, کم از کم میری طرح تو بولنا سیکھو ہے نا. واقعی یہ جڑی چیزیں ہیں تو سب جیسے آدھے پہ کہ خواتین ایک بھی کر سکتے ہیں, بزنس کر سکتے ہیں اج کل نیٹ کے تھرو. تسا جڑا نا کپڑے بھی بیچ سکتے, ضروری نہیں تو کوئی دکان دی ضرورت ہوئے, کوئی بوتیک دی ضرورت ہوئے, تسا گھر وچ بیٹھے اپنے کہیں بھی کمرے تسا ارینج کر سکتے ہو, کیمرے کے تھرو کر سکتے ہو. اور انہیں بعد تسا آن لائن تھوڑے اور لوگوں کو بڑا اچھا طریقہ ہے, السلام علیکم السلام علیکم کریں ہو, آویدن تھے آ جاؤ بہنوں آ جاؤ سب اکٹھے تھی. اور انہیں بعد جناب میں اب ایک سوٹ دکھا رہی ہوں, وہ کپڑے کھول کے دکھاؤں وہ ریٹ پرائس دس رہے ہیں, اور ابھی اوکے ہو رہا ہے اوکے ہو رہا ہے. واقعی ڈن تھی نا, یا ڈن بھی ایک بزنس دی ٹیکنیک ہے, ڈن 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 بچتا نہیں. میں کتنے دنوں سے دیکھ یہ ساری جیسے آپ نے بتایا نا کہ ان کو بولنا آتا ہے. اچھا میں آپ کو اس کی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں. آج بہت ساری اسٹڈیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کوئی اسٹڈی ہوتی ہے 5 سال پہ محیط, کوئی 20 سال پہ, ایک اسٹڈی ہے 300 سال پہ محیط. یہ سب سے بڑی اسٹڈی مطلب انہوں نے دیکھی تھی, وہ انالائز کیا تھا. انہوں نے جاننا یہ تھا کہ سکسیزفل پیپل کون سے ہوتے ہیں, ان میں کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں. انہوں نے 300 سال اسٹڈیز دی, مختلف گروپس کی, اور انہوں نے میں ان شارٹ بتاؤں گا کہ انہوں نے دیکھا کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک چیز سب سے بڑھ کے ہوتی ہے, وہ ہے کمیونیکیشن اسکل. اور جو ہمیں ہمارے اسلام مطلب ریلیجن میں بھی, اسلام میں بھی سکھایا جاتا ہے, اخلاق آپ کا اچھا ہونا چاہیے, دوسروں سے باتیں کرنے کے لیے باتیں کرنی آنی چاہیے, ملنا جلنا اچھا ہونا چاہیے. اور جیسے کہ آپ بتا رہی تھی وہ ان کے اندر یہی ہے. جیسے کہ آپ ایک فزیکل اسٹور پہ جاتے ہیں کپڑے کی دکان پہ, وہ جو باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ باجی آ جائیں آخری سوٹ رہ گیا, لیکن وہ اریٹیٹ جو کرتا ہے, اللہ معاف کرے, اس پہ میں ضرور بات کروں گی. دکاندار اگر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے تھوڑی آپ روٹین تو سر چینج کر کے شاپنگ کرن انٹر تھے, اور انہیں بعد والتا کو دسے سا بریک کر ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. اکثر کو بالکل سویل دے رہے. اور میں گال کریں دی پئی ہم کہ جیسا شاپنگ کرن وینے ہیں اور دکاندار. اچھا پہلے ایک ہوندا ہے کہ وہ ہو کے دیون والا سٹائل, ایڈی صاحب تو انہوں بھی یاد ہوگا, جتھا ویندے آوے نا ادھر آئے باجی بھائی ادھر آئے یہ دیکھیں ہر شاپ تے یہ ہوندا ہے. اچھا ہن تھوڑی ختم تھی گئی چیز, کوئی ڈیسنٹ تھی گئی معذرت دے نال. اچھا ہن کیا ہوندے تھے جے تس اندر ویندے ہو تا ہر رینک تے ایک سیل مین تڑے نال ہوندے, اور کیا چاہیے اتنا اریٹیٹ کرنے تھے, بھائی میں دیکھ لوں گی. یعنی چڑ تھی کہ بھائی شاپنگ جب بندہ کرنا آدھے ایک ڈیسیجن کریں دے, ایک مائنڈ ایک چیز ہوندی کہ میرے کو میری پسند کی چیز مل سی تو میں اوکے کرے سکتی. لیکن جب ایک بندہ سر تے سوار ہوئے تارے, اور وہ فرشتہ جو نہیں سوار تھی سچی نال معذرت نال ہی ہوندے تھیا, اور ول آکھنا کہ کیا چاہیے باجی, بندہ آدھے یار کیا ہے, ہائی جیک کر دیتے ہیں اور مجبوراً کہتے ہیں اچھا یہ دے دو چیز, جان چھوڑو. کہ شاپنگ اس طرح دا ایکسپیرینس تھے تو کو صاحب تھے ایکسپیرینس, یعنی تو سبھی اریٹیٹ تھیندے ہو کیا ہے, کچھ اپنی چوائس بھی ہونی چاہیے تھے, ہے نا. صحیح. اچھا ایڈ صاحب ہوں کیا ودھارا کرے سو, مزید کیا دسے سو, پروگرام آخری دور رہتے ویندا پہ تھیا, اسکل دے ہونال گال کریں پہ ہیں, اور پیرامیڈکس تو کچھ حوالے نال بھی صاحب کو دسے سو, ای فیلڈ وچ کتنا چار میں کچھ دسے سو صاحب. ہماری جو فیلڈ ہے اس میں اب دیکھیں صحت کی ضرورت ہر انسان کو ہے, اور آج کل کے دور میں لیبارٹری, ایکس رے, جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری انسان کی صحت کے لیے ضروری ہیں. اب جتنے بھی ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں, پہلے ایک سسٹم ہوتا تھا کہ آپ ایک حکیم کے پاس گئے ہیں, انہوں نے آپ کی ایک نبض پکڑی ہے اور جناب آپ کو پورا وہ بتا دیا کہ آپ کو یہ بیماری ہے, یہ مسئلہ ہے, آپ بھی اس سے مطمئن ہو گئے. اگر اس نے صحیح بھی بتایا, ایک بات صحیح لگی ہے آپ کو تو پورا سسٹم ٹھیک ہے جی, اس پہ اس نے دوائی دی تو ذہنی طور پہ آپ ٹھیک ہو گئے, تو ویسے بھی آپ ٹھیک ہو گئے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب آپ کسی پروفیسر کے پاس بھی جائیں گے تو کچھ وہ خود اسیس کرے گا, اس کے بعد وہ آپ کو ٹیسٹوں کی ایک لسٹ دے گا. اچھا یہ کیا وجہ ہے, لسٹ کچھ زیادہ نہیں تھی گئی آج کل. یہ میں ضرور پوچھنا چاہتا ہوں, میں پچھلے ڈیز میرے بچی بیمار تھے اور میں انہیں ٹیسٹ کرائے تھے, اور ٹیسٹ کے بعد رزلٹ 0 نکلا, بچی بالکل ٹھیک ہے. یہ کیا ہے,
اتنے ٹیسٹ کیا وہ تو آپ وہی پروفیسر ہی بتا سکتے کیا ہیں کہ کیوں اتنے نہیں لکھتے ہیں، روٹین کی لیکن گئی ہے میڈم ٹیسٹ زیرو نکلنا بلیسنگ ہے. اب Blessing ہے. ہمارے لیکن لوگوں کیوں میں یہ اتنے ہے کہ کرائے جیسے جاتے ہیں رپورٹیں ٹیسٹ؟ دیکھتے ہیں نا ہاں. یار یہ ساری نارمل نکل رہی ہیں تو میرے ایسے کیوں کرا لیا اس نے. یہ بھی بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرے کہ میں ان لاکھوں کروڑوں بندوں میں ہوں جو میرے بالکل سارے ٹیسٹ نارمل آ گئے, وہ شکر نہیں کرے گا بلکہ زبردست. میرے ادھر تو تعلیم بنتی ہے کلیپ تھی. واقعی بات یہ ہے کہ غریب بندہ بہت سارے ٹیسٹ نہیں کرا سکتا. ریلیونٹ جی کو آتے ہیں وہ ٹیسٹ لکھے ہونے تھے اور کراونے وہ لیبارٹری تو ہے وہ جگہ تو ہے جتنے ڈاکٹر صاحب مینشن کرے سن اے کیوں ہے پیا انہیں کیا ریزن ہے تو آپ کو کیا نظر آندے تھے معذرت دے نال کڑیں کڑیں اس کھری کھری ڈاکٹر گالی کو کئی کرنی دفعہ ہوتا ہے چاہیے کہ کچھ لیبارٹریز پہ اعتماد نہیں ہوتا یا ہاں. وہ یا کچھ کمیشن والا ہوندے یہ فیکٹ ابھی ہے. دیکھا کچھ نہیں یہ کر نہیں یہ آپ نہیں بولیں گے لیکن میرا خیال یہ ہوتا ہے. ہوتا ہے. کنسیل کر رہے ہیں کہ صاحب ہوتا ہے. پھر یہ خدمت عوام کی کہاں جاتی ہے اتنا گال تھے یہ پہ. کچھ ڈاکٹرز کی اپنی لیبز بھی ہوتی ہیں تو ہاں. ظاہری بات ہے جس ڈاکٹر نے اپنی لیب بنائی ہوئی ہے تو وہ ظاہری بات ہے اسی اس پہ کو ریفر کرے گا ریفر کرے گا اور ہاں اس جی. کو بھی چلانا ہے اس نے تو وہی ظاہری گل بات ہے اب کسی ڈاکٹر کا پورا ہاسپٹل ہی اپنا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی خواہش ہوگی کہ جو پیسے اس نے باہر کسی لیب پہ جا کے دینے ہیں تو اسی کی ہاسپٹل کے اندر جو لیب ہے یا ایکس رے ہے اسی سے وہ ٹیسٹ کروائے تو وہیں پہ یعنی اس کچھ کو زیادہ پروفیشنل تھی چکے تھے سارے آج جی. کے ڈاکٹر. وہ ہر آدمی آج کل جیسے پیسے بنانے کے چکر میں ہے تو ہر بندہ ظاہری بات ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو شعبے پیسے دیتے ہیں تو وہ ان کو ڈیولپ کرتا ہے. صحیح تو صحیح. اب ایک ڈاکٹر نے ہاسپٹل بنایا ہے تو اس کی خواہش ہوگی کہ لیب بھی وہ اپنی بنا لے, ایکسس سینٹر بھی اپنا بنا لے, میڈیکل سٹور بھی اپنا بنا لے, تو اس پہ ملازم ہائر کر لے تو وہ اس کا نظام ظاہری بات ہے ادھر سے بھی چار پیسے انہوں نے آئیں تو گے. کما کے داؤ غریب کا جڑا حال تھی انہیں وہ تھی چکا. مریض بیچارہ تو مریض نے پس گیا. ایک بات تو یہ بھی ہے وہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے لیکن اگر مریض نے باہر سے بھی کسی لیبارٹری سے ٹیسٹ کرانے ہیں تو پیسے تو وہاں بھی دینے ہیں. ٹیسٹ تو ڈاکٹر نے ہی لکھنے. اچھا چھوڑو ایک بڑا لمبا ایک موضوع ہے جن تے میرا خیال علیحدہ ایک پروگرام کیتا بن سکتے تھا کہ کیوں ایویں ہے اور اسات ہیں کہ جڑے سارے مسیحا ہیں وہ ایویں کیوں کرنے تھے جبکہ مسیحا کو خیال رکھنا چاہیے تھے. غریب لوگ جڑے ہیں عوام ساری غریب ہے پئی اور لازمی گلے بے روزگاری ہے ملک کی کنڈیشن نظر آندی پئی ہے تو کم از کم ہولا ہاتھ رکھنا بہت ہی ضروری ہے. اچھا میں ایک ایسا گل کر سو کہ ملتان وچ کہڑے کہڑے ہیں جڑے کورسز کرائے ویندے پن تھے کچھ وہ بھی دسے سو کیونکہ ماشاء اللہ اسلام آباد گئے تھے محمد کلیم صاحب ہر کوئی تو نہیں افورڈ کر سکتا. کیا کیا کیتا بن سکتے تھے ملتان وچ؟ ملتان گورنمنٹ لیول تے نشتر میڈیکل یونیورسٹی دے اندر نرسنگ ٹھیک ہے دا شعبہ ہے. ٹھیک ہے. اتھاں میٹرک تو بعد اور ایف ایس سی تو بعد اندر ایڈمیشن گن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان تو بعد سارے جڑے باقی ٹیکنیشین کیٹیگریز نے وہ بھی نشتر موجود ہیں. چلڈرن ہاسپٹل موجود ہیں, ڈسپینسر کیٹیگری سول ہاسپٹل موجود ہے. ان دے نال پرائیویٹ سیکٹر بھی موجود ہیں اتھاں بلکہ سارے پرائیویٹ سیکٹر اسلام آباد تو ریلیٹڈ ہیں ایف ایس سی ٹیکنالوجی جن دے کرن واسطے اسلام آباد ونجنا پوندا ہے پہلے وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر چین وقت ملتان موجود ہے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. ان دا فائدہ وہی 2 سال دے اندر ایف ایس سی بھی ہے اور انہوں دا ڈپلوما بھی ہے. ان تو بعد فردر اگاں بی ایس ایم فل پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. اور یہ کیٹیگری جڑی ساری الائڈ ہیلتھ پروفیشنل پیرامیڈکس دی کیٹیگری ہے ان دے بھی سکیل 20 تک یعنی 20 سکیل تک ان دے جابز اویلیبل ہیں. ٹیکنالوجسٹ سیم بی ایس کریں دن 4 سالہ کسی بھی کیٹیگری ہے لیبارٹری ہے ایکس رے آپریشن تھیٹر ہے انستھیزیا ہے کافی ساری کیٹیگریز ہیں. اندر 4 سال ایجوکیشن ہے ایف ایس سی تو بعد وہ سیم 17 سکیل دی جاب ہے. ان تو بعد ان دی پروموشن ہے 18 سکیل ہے 19 سکیل ہے 20 تک اویلیبل ہیں. صحیح ٹھیک ہے. یہ بھی ایک اسی طریقے دا پروفیشنل ہے جس طرح ایم بی بی ایس اپنی ایک لائن ہے انہوں دی. اسی طرح نرسنگ دا بھی اندر بھی 20 سکیل تک سیٹس ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. محمد کلیم سلانی تھوڑے والے چلساں تسا کیا دسو کیا کیتا وان سکتے سارے اسٹوڈنٹس کو سارے نوجوانوں کو اپنے اسکل کو کیویں ودھا سکتے ہیں؟ جی میڈم ایشا یہ آج کا جو پروگرام ہے میں کہتا ہوں بہت ہی مفید پروگرام ہے لوگوں کے لیے اور میں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس سکلڈ کے اوپر تھوڑا سا توجہ دیں بجائے اس کے کہ آپ ایک ڈائریکشن نہیں دے رہے لوگوں کو بے روزگار کیے جا رہے ہیں. نہ ہی آپ اتنی نوکریاں دے سکتے ہیں. گورنمنٹ میں اتنی زیادہ نوکریاں نہیں ہیں
تو جو لوگ بے روزگار یا بیکار پھر رہے ہیں ان کو آپ اسکلڈ کی طرف تھوڑا پرموٹ کر دیں. ہمارے اسکلڈ میں اب میں اپنی مثال دوں گا, ہمارے جو شعبے ہیں باقی بھی اسی طرح اسکلڈ کے, اگر اس میں تھوڑی سی وہ گورنمنٹ توجہ دے, جو ہمارا سروس اسٹرکچر بنا ہے اس کو مزید تھوڑا سا بہتر کر دے, سروس اسٹرکچر کو اس کو امپلیمنٹ کرے. اور دوسرا جو اب میرے دبئی میں بہت سارے ملکوں میں جابز آتی ہیں, لیکن اس میں وہ کہتے ہیں آپ نا اس پہ پہلے رجسٹریشن ہمیں لائسنس دکھائیں اپنا. ہمارے پاس ڈگری موجود ہے, سارا کچھ سکلڈ موجود ہے, لیکن لائسنس نہیں ہے. لائسنس کیا ہے وہ ہماری کونسل نے دینا ہے. اور گورنمنٹ آج تک 60-70 سال میں ہماری کونسل نہیں بنا سکے, الائڈ ہیلتھ کونسل. اور باقی سارے ملکوں میں دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں, ایون انڈیا, ہمارے ساتھ جتنے ملک ہیں ان کی کونسل ہیں. یہاں پہ نرسنگ کونسل موجود ہے, ڈاکٹرز کی, ہومیوپیتھک کی, ایون طب حکیموں کی کونسل ہے. تو گورنمنٹ کو کیا مسائل درپیش ہیں کہ وہ ہماری جو ہے نا کونسل نہیں بنا رہی. کونسل بنا دیں اور لوگوں کو پروموٹ کریں. اس میں بہت سارے خلاص پڑے ہیں. آپ جیسے فرما رہی تھی کہ انستھیزیا کی یا باقی کیٹیگریز میں نا ڈاکٹرز یا کچھ لوگ خود ہی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, تو بجائے اس کے خود انوالو ہونے کے بی ایس لوگ یا ہمارے ڈپلوما ہولڈر لوگ انستھیزیا میں موجود ہیں, او ٹیز میں موجود ہیں, ہاں ان سے وہ جو ہے نا مفید استفادہ حاصل کریں, تو اس سے مریضوں کو بھی فائدہ ہوگا اور ان لوگوں کو بھی جو بے روزگار پہ رہے ہیں. بالکل بالکل. وکاس تارے والا چلسا اور تارے جڑا ای روزگار پروگرام ہولے جاننا چاہتا کہ کتنا فائدہ چی سکتے تھے سارے نوجوانوں کو, کتنی ایجوکیشن ہونی چاہیے, کیا ہے جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو بے روزگار ہیں اور ان کو کون سی سکلز حاصل کرنی چاہیے. یہ جو ای روزگار پروگرام ہے یہ انہی کے لیے ہے جنہوں نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے اور ان کو جاب نہیں مل رہی. تو میں صرف اور صرف 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا جو بڑی امپورٹنٹ ہیں, جو آپ کے کام کے لیے کام آئیں گی. جیسے کہ فار ایگزامپل فیمیلز ہیں, فیمیلز کے لیے جو انٹرنیٹ, جو وہاں پہ ہمارے کام ہی ایسے سکھایا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے پیسہ کمائیں. تو یہ فیمیلز کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. فیمیلز باہر نہیں جا سکتی, مطلب آفیسز میں کام نہیں کر سکتی, تو وہ اس کو لازمی جوائن کریں. باقی سب جوائن کریں. میں اس کی سکسیس سٹوریز 2-3 بتا دیتا ہوں میں نام لے کے. فار ایگزامپل ایک ہماری اسٹوڈنٹ ہیں زہرا رضوی, وہ 2.5 لاکھ مہینے کا گھر بیٹھے کما رہی ہیں. 2.5 لاکھ مہینے کا گھر بیٹھے کما رہی ہیں. مریم اکرم 3 مہینے کا پروگرام جوائن کر کے گئی ہیں, وہ تقریباً 1.5 لاکھ اسی دوران کما کے گئی ہیں. ایک رمشا ہیں, وہ تقریباً 50,000 روپے مہینے کا کما رہی ہیں. ایسی بہت ساری سٹوریز ہیں. تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں, یہاں پر ہم جو آلریڈی آپ کی اسکل ہے, فار ایگزامپل کسی نے ایم اے اکنامکس کیا ہوا ہے, کسی نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے ایون, اور اس کو جاب نہیں مل رہی, یا کسی نے کوئی میڈیکل کا سرٹیفکیٹ کیا ہوا, اس کو جاب یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں. جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں جابز اویلیبل نہیں ہے, باہر جانے کی ضرورت ہے. تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں, یہاں پر سکھایا جاتے ہیں کہ آن لائن وہاں باہر جانے کی بھی ضرورت نہ پڑے آپ کو, وہیں سے آپ کا کوئی کلائنٹس آپ کو کوئی ٹاسک وغیرہ دے اور آپ آن لائن بیٹھے وہ کام اپنے گھر میں بیٹھے وہ کام کریں. تو آپ ای روزگار اگر سرچ کریں گے فیس بک پر یا ویب سائٹ بھی ہے اس کی, تو وہاں پہ جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو جناب, بہت بہت شکریہ تو لوگ تشریف کھین کے آئے. سر جناب جی ایٹی کنور صاحب ہن تارا بہت بہت شکریہ تو تشریف کھین کے. محمد کلیم سرانی صاحب ہن تارا بھی شکریہ تو تشریف کھین کے. سر ہن پہ وکاس تارا شکریہ تو تشریف کھین کے. سر اسپر علی علی تارا بھی بہت بہت شکریہ تو تشریف کھین کے. اور بہت اچھا آج پروگرام ہے, بہت ساری معلومات ودھارا بھی تھے سارے کو, اور سا کوئی بھی اندازہ تھے کہ اسکل سارے واسطے کتنے ضروری ہیں پہ. اچھا ضروری نہیں کہ تسا ماسٹر کیتا ہوئے تو وال تسا کوئی سکل سکھو, ان کو پہلے بھی سکھ سکتے ہو, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو سکھ سکتے ہو. ویلڈنگ دا کام تسا سکھ سکتے ہو, میسن دا کام تسا سکھ سکتے ہو. ان دے علاوہ بے بہت سارے ہیں پہ گرافک ڈیزائننگ کے تسا سکھ سکتے ہو. ان دے علاوہ چائنیز لینگویج تا آج کل بہت زیادہ سکوپ ہے, اور بہت سارے پرائیویٹ ادارے بھی سکھیں دے پن تسا سکھ سکتے ہو. ان دے علاوہ جناب جی پروفیشنل کوکنگ بھی تسا سکھ سکتے ہو. اے میل واسطے ہیں کیونکہ میل زیادہ پریشان ہیں, کیا کیا کیتا وان سکتے. بے بہت سارے چیزیں ہیں, بہت سارے سکل ہیں جو تسا سکھ سکتے ہو, اور سکھن دے بعد جناب بالکل تسا روزگار اپنا خود ہی ڈیولپ کر سکتے ہو. اتنا ہی ڈیسو عائشہ کو اجازت, اللہ سونے دے حوالے.